الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت خطیب و امام صاحب مسجد ہادہ، منتظمین کمیٹی مسجد ہادہ و دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے اس پاک اور مقدس گھر میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑ ہا احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مبارک محفلوں میں بیٹھنے کا، اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر سننے کا اور کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پیارے بھائیوں، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی زوجہ مطہرہ ہے۔
دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کو ام المومنین کا لقب دیا گیا، ان کو ام المومنین کہا گیا۔ ام المومنین کا معنی ہوتا ہے اول تا آخر تمام مومنوں کی ماں۔ زمانہ رسول سے لے کے صبح قیامت تک جتنے مومن دنیا میں آئیں گے، ان سب مومنوں کی ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جن کو ام المومنین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ بعد میں دیگر ازواج مطہرات بھی ہوئی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی سب سے پہلی زوجہ ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ آپ سے عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، کہ بعض بے وقوف لوگ، کم عقل، کمزور، جن کے ذہن جو ہے مردہ ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پر اللہ کے خیر و جلال کا نزول ہوتا ہے، اللہ جن پر عذاب برسانا چاہتا ہے، تو ان بدبخت لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں اور ہم ان کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے ان نالائقوں سے پوچھا کہ بھئی حضور کو تو باپ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں رشتے میں حضور ہمارے باپ ہے۔ بولے کیوں حضور تیرے باپ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ بھئی حضور کی زوجہ جب ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، تو پھر حضور باپ ہوئے نا۔ تو اب یہ بیچارے جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، پان ڈبے والے، کرانہ اسٹور والے، ترکاری بیچنے والے، اور یہ جو دین سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، اللہ رسول سے دور ہے، قرآن حدیث سے دور ہے، علماء کی مجلسوں سے دور ہیں، وہ بیچارے بھی بولتے واقع بھائی جب یہ ماں ہوئی تو وہ باپ ہوئے۔ کامن سینس ہے، دیکھو آپ کتنا آسان ہے، یعنی کہ اگر کوئی آدمی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اسپیڈ بریکر ہی بھی نہیں ہے اس کو، سیدھا سیدھا چلے جائے گا، بس یہ وہ ماں ہے، یہ باپ ہے، حضور ہمارے باپ ہے، میں حضور کا بیٹا ہوں، لوگ امت۔ تو اس طریقے سے امت کے اندر یہ بھی ایک جو ہے بے حیائی اور یہ بھی ایک بدعقیدگی پھیلائی گئی۔ یاد رکھیے گا حضرات ازواج مطہرات کو ام المومنین اس لیے نہیں بولا گیا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، اس لیے نہیں بولا گیا، اس لیے ام المومنین بولا گیا تاکہ قانون شریعت یہ ہے کہ جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کائنات کا کوئی بھی فرد اس کی زوجہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی جو بیوہ ہو جاتی ہے، وہ عدت کے دن گزارنے کے بعد کبھی بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ عدت کے دن کے بعد وہ نکاح، بولیے نا، آپ پوچھے حضرت 60 سال کی ہو تو بھی کر، 100 سال کی ہو بھی تو بھی کر سکتی۔ نکاح کرنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، اور کائنات کا کوئی مرد بھی اس بیوہ کو رشتہ بھیج سکتا ہے۔ کائنات کا کوئی مرد بھی اس بیوہ کو رشتہ، بولیے، بھیج سکتا ہے۔ کوئی بھی عورت پوری کائنات کے اندر، کوئی مائکا لال اس کو روک نہیں سکتا، اس کا باپ اس کو نہیں روک سکتا، اس کا بھائی اس کو نہیں روک سکتا، اس کی بہن اس کو نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر وہ بیوہ خاتون نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے کہ تم چاہو تو نکاح کرو، تمہیں اجازت ہے، بلکہ اللہ رسول نے نکاح کو ہی زیادہ پسند فرمایا ہے۔ بیوہ رہنے سے، ودوا رہنے سے، مطلقہ رہنے سے، غیر شادی شدہ رہنے سے شوہر والی رہنے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ تو اب کائنات کے پورے انسانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن اب بدبختوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پیارے نبی کے بعد ازواج مطہرات سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو ام المومنین کی شان عطا کر دو، کیونکہ نکاح ہر عورت سے تو ہو سکتا ہے مگر جو تمہاری ماں ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں سے نکاح، زور سے بولیے نا،
اس لیے اللہ نے ان کو ام المومنین کا رتبہ عطا کیا تاکہ کسی بدبخت کے ذہن میں وصال رسول کے بعد کسی زوجہ رسول سے نکاح کا خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے. نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے. ان کو ام المومنین کی شان اس لیے عطا کی گئی تاکہ امت کے شریر شر پسند لوگ اس خیال بد سے بھی محفوظ ہو جائے. عاشقوں کو تو خیال ایسا آئے گا نہیں. وہ تو نبی کو جس چیز سے نسبت ہوتی گئی، عاشق تو وہ چیزوں کو بھی ادب کرتا چلا جاتا ہے. میرے نبی کو نسبت پتھروں سے ہو گئی، غلام پتھروں کو بھی چومتے ہیں. میرے نبی کی مزار سے نسبت گنبد خضرا کو ہو گئی، غلام تو گنبد خضرا سے بھی ٹھنڈک پا لیتے ہیں. میرے نبی کی مزار سے جس چادر کو نسبت ہو جائے 1400 سال بھی بات بھی، اگر وہ چادر مزار رسول سے لگ کر آئی ہو تو بھاؤ نگر کا مسلمان اپنی جائیداد دینا پسند کرے گا مگر چادر رسول دینا پسند نہیں کرے گا. تو کئی حکمتیں ہیں ام المومنین کہنے کے، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کوئی بدبختہ اپنے ذہن میں ان سے نکاح کا خیال نہ لائے. اللہ ان سے نکاح کا خیال بھی نہ لائے. کیوں؟ اگر تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ تیری ماں ہے. تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ تیری ماں ہے. اس خیال بد سے روکنے کے لیے تمام حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس لیے ان کو ام المومنین بولا گیا. میرے پیارے دوستو، اب دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. پھر تیری بیوی کسی کی ماں نہیں بن رہی ہے. تیری بیوی تو پوری دنیا کی بھابھی بن رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی تیری بیوی کو اماں جان بولنے تیار نہیں، سو بھابھی جان بول رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کم سے کم اس کو دیکھ کے تو سمجھ جا کہ تو اپنے نبی کی برابر نہیں ہو سکتا ہے. پوری کائنات میں حضرت عائشہ کو سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی بیٹی نہیں بول سکتا. حضرت عمر بھی ام المومنین بول رہے ہیں، حضرت عثمان بھی ام المومنین بول رہے ہیں، حضرت بلال بھی ام المومنین بول رہے ہیں. کیوں بولا جا رہا ہے؟ قانون بنا دیا گیا ہے یہ نبی کی زوجہ ہے تو کائنات کی ہر مومن کی ماں ہے. اور کائنات کا کوئی فرد اپنی بیوی کو کائنات والوں کی ماں نہیں بنا سکتا. تو یہی تو اللہ بتلا رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، حضرت جی ہو سکتا ہے، حفظہ اللہ تعالیٰ تو ہو سکتا ہے، تو عرب کا شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، تو مفتی تو ہو سکتا ہے، تو حضرت جی تو ہو سکتا ہے، تو شیخ الحدیث تو ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے جیسا نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے برابر، میرے نبی کے جیسا ساری کائنات کے خاتون کے لیے شریعت الگ ہے، میرے مصطفیٰ کی ازواج کے لیے شریعت الگ ہے. بعد از وصال رسول امہات المومنین نکاح نہیں کی کیونکہ وہ سائے کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ماں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو سبحان اللہ. اور ان تمام اچھا ماں ہے بولے تو یہ نیا شروع کرے پٹھے. امی جان حضرت عائشہ کہتی ہے، ایک نیا چل رہا فارمولا. امی جان خدیجہ الکبریٰ نے کہا ایسا امی جان بول رہا جیسا گھر میں امی جان ہے بولے جیسا. ان کو امی جان بولنے کا حکم نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بدبخت ہے وہ تیری امی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ تیری امی نہیں ہے، کائنات کے سارے مومنوں کی ماں ہے. ان کو امی جان نہیں بولا. امی جان بولنا اپنی طرف نسبت کر لینا ہے.
اور تیرے جیسے گناہگار خطاکار کی طرف ان کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تیرے جیسے خطاکار کی طرف ان کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی نسبت ام المومنین بول کے کی جائے گی۔ وہ صرف ایک نہیں، اول تا آخر کائنات کے جتنے اچھے آ رہے ہیں، جتنے خطب آ رہے ہیں، جتنے ابدال آ رہے ہیں، جتنے اوتاد آ رہے ہیں، جتنے نجبا آ رہے ہیں، جتنے نقبا آ رہے ہیں، جتنے ولی آ رہے ہیں، جتنے اخواص آ رہے ہیں، جتنے اخطاب آ رہے ہیں، جتنے صحابہ آ رہے ہیں، جتنے تابعی آ رہے ہیں، جتنے تبع تابعی آ رہے ہیں، جتنے صالحین آ رہے ہیں، جتنے ائمہ آ رہے ہیں، جتنے محدثین آ رہے ہیں، جتنے مفسر آ رہے ہیں، پوروں کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ امی جان ایسا بول رہا ہے جیسا ابھی پیٹ میں انگلی ڈال کے سلام کر کے آیا۔ وہ تیری امی جان کو بول لے، ان کو امی جان نہیں بول سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو امی جان نہیں بول سکتے، ان کی شان الگ ہے۔ ان کو بات کرنا ہے تو ان کی شان کے مطابق بات کرنا پڑے گا۔ غوث العظم کو غوث العظم بولنا پڑے گا۔ میرے مرشد نے فرمایا نہیں بول سکتے۔ تیرا مرشد الگ ہے، غوث اعظم الگ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز کو غریب نواز بولنا پڑے گا۔ میرے پیر نے کہا نہیں بول سکتا، اگر تو ان کے سلسلے کا چشتی مرید ہوں گا، مگر میرا پیر نہیں بول سکتا۔ تیرا پیر وہ ہے جو بھاؤ نگر میں رہتا ہے، غریب نواز وہ ہے جو پوری کائنات کے مومنوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ ان کو اپنا پیر بول کے اپنی طرح، حالانکہ پیر تو ہے مگر صرف تیرے نہیں ہے، تو اپنی طرف نسبت کرے گا تو سورج کو چراغ بنانے کے برابر ہے۔ تو سورج کو سورج رہنے دے، چراغ بنانے کی کوشش مت کر۔ سبحان اللہ۔ آپ کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو اس کو سمجھانے کے لیے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے بولیے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ کو کسی نے پوچھا، اے امیر حمزہ، عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ جو چچا ہے رسول کے، امّ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہی ہے، بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہے، مگر 2 سال پہلے میں پیدا ہوا بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہیں مگر میں 2 سال پہلے پیدا ہوا بولے۔ اپنے آپ کو بڑا نہیں بول رہے، کیونکہ ان سے اپنے کو بڑا بولنا ہی ان کی بے ادبی ہے۔ اور بولے کہ میں پہلے پیدا ہوا مگر میں یہ بے ادبی تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی تو ہر حال میں وہی بڑا ہے۔ تو اسی لیے امی جان کہنا، کسی بھی ام المومنین کو امی جان کہہ کے اپنے جیسے گناہگار، خطاکار، سیاکار، چندہ خوروں کی طرف نسبت کر لینا کہ ان کی بے ادبی ہے۔ ام المومن بھی نہیں بولا ان کو، ام المومن بولے تو مومن کی ماں۔ کیا حکم ہے؟ ام المومنین۔ اول سے لے کے صبح قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہوں گے وہ سب مومنین کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ جب اللہ اللہ ہو کر رسول رسول ہو کر یہ فرامین جاری کر رہے ہیں تو غلاموں کا کام کیا ہے؟ اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے آپ؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب یہ نئے نئے پٹھے مارکیٹ میں آگے پورے جاہلہ، انہیں ایڈوکیٹ بن کے بیان کرنا شروع کر دے رہا، انہیں ڈاکٹر بن کے بیان کرنا شروع کر، انہیں انجینئر بن کے بیان کرنا، ان لوگوں کو حقیقت معلوم ہی نہیں، ہولوں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ امی جان نے چچورے پنے کے بات آئیں، یہ نالائقوں کو احترام نہیں ہے، بدبختوں کو معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا آپ اور غور کریے، کون ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا؟
سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائی، اس وقت آپ بیوہ تھی۔ حضور نے پہلا نکاح بیوہ سے کیا۔ حضور کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کو رسوا کیا جاتا تھا، عورتوں کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی تھی جس سے عورت مایوس ہو جاتی تھی، اور کوئی بیوہ ہونا، کسی کے شوہر کا انتقال کر جانا اس عورت کے لیے منحوسیت سمجھی جاتی تھی، اس عورت کے لیے بہت بڑا عذاب بنا دیا جاتا تھا۔ دنیا والے اس کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے تھے، کہتے ہیں بیوہ ہے، اس نے جوانی میں اپنے شوہر کو کھا لیا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب اس زمانے میں بیوہ کو بڑا رسوا کیا جاتا ہے، مایوس کیا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بدکلامی بدگوئی کی جاتی ہے۔ تو رحمت للعالمین نے کہا میں محمد رحمت بن کے آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں جن جن کو مایوس دنیا کرتی جاتی ہے میں ان کو رحمت کی چادر میں لیتا چلا جاتا ہوں، میں ان کو عزت کا تاج پہناتا جاتا ہوں، میں ان کو شرف و عظمت دیتا چلا جاتا ہوں۔ کہا میرا حق ہے کہ میں کنواری لڑکی سے نکاح کروں، لیکن میں کنواری لڑکی سے نکاح کروں گا تو یہ بیوہ کو عزت کون دے گا، اس کو شرف و عظمت کا تاج کون پہنائے گا؟ لہذا میں محمد پہلا نکاح بیوہ سے کرتا ہوں تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی بیوہ کو مایوس نہ کرے، سنت مصطفیٰ سمجھ کر اس کو عزت و عظمت کا تاج پہناتا چلا۔ مگر آج مسلمانوں میں یہ بڑا المیہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر یہ بہت بڑا عذاب ہے بیوہ کے لیے، اور خود عورتوں میں یہ عذاب عورت کے لیے خود بنا لیا ہے۔ عورت خود اس عذاب کی ذمہ دار مستحق ہے۔ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو بیوہ خاتون کے ہاتھوں سے دلہن کے اور دلہے کے رسم نہیں کروائے جاتے، کہتے ہیں کہ نہیں بیوہ ہے بیوہ ہے ہٹو، اگرچہ کوئی بڑی بہن بھی ہوں گی تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، اگرچہ کوئی ماں ہوگی تو ماں کو بھی ہٹا دیا جائے گا، نہیں تم بیوہ ہے ذرا ان کو کرنے دو، چچی ہو تو چچی کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، خالہ ہو تو خالہ کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، پھپھو اگر بیوہ ہو تو پھپھو کو بھی عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے مذہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام نکاح میں سب سے پہلا نکاح سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے کر کے دنیا کو بتلا دیا، دنیا والوں میں محمد الرسول اللہ سید المرسلین ہوں، امام النبیین ہوں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، مگر میری شریعت میرا مزاج تو دیکھو، میں ایک بیوہ سے نکاح کر رہا ہوں اور تم کیسے ہو کہ تم ایک بیوہ سے نکاح کے رسم بھی کروانا نہیں چاہتے ہو؟ میں نکاح کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور مرد پھر بھی اس معاملے میں نہیں بولتے نہیں بڑی بہن ہے کرنے دو، بولے تو پیچھے سے اماں جی نہیں رے باوا نکو، بیوہ کے ہاتھ لگے تو کہا رشتہ ختم ہو جاتا، ہٹا۔ عورت خود عورت کو رسوا کرتی ہے۔ یہ عورتیں بہت خطرناک ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں خالی جینٹس کو ٹینشن دیتے، نہیں عورتوں کو بھی دیتے ہیں لوگ۔ ہاں عورتوں کا دماغ اتنا چھوٹا رہتا، اس میں پورا کھیلتے رہتے ہیں لوگ، رسوا کرتے رہتے، بیواؤں کو رسوا کرتے، جبکہ اسلام نے بیوہ کو عزت دی ہے۔ اور سنو کیسی عزت دی ہے، قانون خداوندی تو سنو، قانون خداوندی بھی دیکھو، نظام مصطفیٰ بھی دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اولاد ہوئی، پھر ان اولاد میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والی ذات سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئی۔ حضور کے گھر بیٹے بھی ہوئے، حضور کے گھر بیٹیاں بھی ہوئی، بیٹوں میں بڑے بڑے عزت والے، عظمت والے، شان والے بیٹے دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ کے بیٹے بنے، سبحان۔
یہ الگ بات ہے کہ خدا کی حکمت تھی، مصلحت تھی، وہ جوان ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر گھر بیت مصطفیٰ میں حضور کے گھر میں بیٹے بھی تشریف لائے، بیٹیاں بھی تشریف لائے، 11 ازواج مطہرات ہوئی۔ لیکن ذرا غور کرو مسلمانوں، اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے کسی اور زوجہ سے اولاد رسول کو نہیں دی، مگر قربان جاؤ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی آ رہی ہے تو وہ کسی اور سے نہیں، وہ بیوہ جس کو مصطفیٰ نے ام المومنین کا تاج پہنایا اس خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے، اس خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے، جنتی جوانوں کے سردار کی نانی خدیجہ الکبریٰ بن رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ نے کیا کیا یہاں پر اولاد رسول کو بھیجا کر بیوہ کے مقام کو اس قدر دنیا میں بلند کر دیا۔ اے دنیا والو، تم جس کو جو ہے سمجھتے ہو کہ بیوہ ہوتی ہے تو یہ منحوس ہوتے ہیں، یا ان کے اندر جو ہے کمیاں ہوتی ہے، یا ان کا مقدر خراب ہوتا ہے، یا نحوست والی ہوتے ہیں، اے دنیا والو تم اپنے گھروں کی بیواؤں کو ایسا کیوں سوچتے ہو؟ آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایک بیوہ آئی تھی تو نبی نے اسے ام المومنین کا تاج پہنایا، تو دیکھو میں جنتی جوانوں کے سرداروں کو بھی اسی کے گھر میں پیدا کر رہا ہوں، جنتی عورتوں کے سردار بھی اسی کے پیٹ سے پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ مسلمانوں، بدعقیدیوں کو نکالو، منحوستوں کو نکالو، منحوسیوں کو نکالو۔ آپ لگے ہاں تو ایک بات بولتے چلے آتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤ، ہمارے گجرات میں بھی بڑا خطرناک سسٹم ہے، پورے انڈیا میں پھیل گیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بیچارہ ہمارا ایک چاہنے والا بہت چاہتا، جمعہ ہمارے پیچھے پڑتا، چمہ چٹی کرتے رہتا، تو ہم ایک دن جو ہے شاپنگ کے لیے نکلے تھے، وہ راستے میں بیچارے کی دکان دکھی، بولا بہت چاہنے والا ہے، ہمیشہ بولتا آؤ 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 بولتا، چلو آج چلے جائیں گے 5 منٹ۔ لگ گئے اس کی دکان کے سامنے، کار روکے، او کرسی پہ سے اٹھ کے بھاگ گیا، چمہ چٹی کرا، اندر لگ گیا، اس کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ ارے بولا بھائی تو بیٹھ، گراہک آتا پیسے لینا دینا تو کر، میں یہاں بازو بیٹھا، نہیں ہاں بیٹھو بیٹھو، بٹھا دیا تو ہم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گراہک آیا، آٹو پارٹس کی دکان تھی، اسپیئر پارٹس کی، گراہک آیا، یہ وہ 4 آئٹم دیا، انہیں 500 کی نوٹ دیا، بولے سرکار آپ کے ہاتھ سے ڈالیے، آپ کے ہاتھ سے۔ غلہ کھینچے، ہم بھی شریف آدمی، جان دو بیچارہ بول رہا، حالانکہ کوئی ڈالے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب دینے والا اللہ۔ ایسا غلے میں پیسے ڈالنے، غلے کا ڈیکس کھینچے تو اندر سے چراغ نکلا، میں ڈر گیا، ارے اندر چراغ علاء الدین کا، یہ کہاں سے لا؟ میرے پیر صاحب نے دیا، خیر و برکت کے لیے پیر صاحب نے بولا کہاں ہے تیرا پیر؟ بولے گجرات میں۔ او لو گپ مت، اتنے خطرناک ہے گجراتی، غلے میں آگ لگا دیتے ہیں۔ ارے میں بولا بے وقوف، غلے میں انگور نہیں لگاتے رہے، ہے سو نوٹاں بھی جل جاتے، تو لایا برکت، تو خیر و برکت بھی ختم ہو جاتی۔ بولا ایک صاحب کے مکان پہ گیا، بیان کے بعد کھانا کھانے کے لیے لے گئے، سرکار آئیے آئیے، پردہ پڑا ہے تابدان میں، پردے کے پیچھے آگ جل رہی، میں پریشان ہو گیا، آگ لگ جائیں گی گھر میں، بھاگنا مشکل ہو جائیں گا۔ میں بلا گیا، او یاسین صاحب، یار آگ لگی ہوئی، چراغ چل رہا ہے۔ یہ کہے گا چراغ ہٹا، پردہ ہٹائے تو تغرے ہے، تعویذاں ہیں، گنڈے پلیتے، سامنے ایک چراغ جل رہا ہے۔ ارے مولا یہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے دیا ہے۔ کہاں ہے پیر صاحب؟ بولے گجرات میں رہتے ہیں۔ یہ گجرات کے پیروں کو آگ سے بڑی محبت ہے بھائی، پریکٹس کراتے رہتے ہیں، دوزخ میں جانا ہے بیٹا یہیں پریکٹس کرتے رہو۔ آگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی، چراغاں جلاؤ چراغاں جلاؤ چراغاں جلاؤ، نہیں پوری 1400 سال میں کوئی بھی چراغ نہیں جلا سوائے گجرات بابو کے۔
آپ لوگ بھی جلا رہے، برا نہیں مانا، سب معلوم ہے میں تمہارا چراغ بجھانے آیا ہوں۔ میرے پیارے دوستو دیکھو، اللہ کی قسم، خیر و برکت چاہتے ہو نا؟ تعویذ لے رہے ہو، لگے تو ایک بات بول رہا ہوں، تو یہاں تعویذ لے رہے ہو، تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف مقطعات لکھے ہوئے، 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، کوئی اور آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی اور آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی اچھی چیز ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ ایک پیپر پہ لکھ کے فولڈ کر کے غلے میں رکھے تو برکت ہوتی، جب خود کاؤنٹر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، کتنی برکت ہوتی۔ لکھنے سے زیادہ بہتر پڑھنا ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ قرآن پڑھو بولے، لکھو نہیں بولے، نہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا بولے، قرآن پڑھو بولے۔ عجیب، پڑھنے کی برکت زیادہ ہے لکھنے کی بنسبت۔ اور تم مومن ہو، تمہارا کو تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کو تلاوت کی ضرورت ہے۔ تعویذ ان کو ضرورت ہے جن کو طہارت نہیں ہوتی ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ تم مومن ہو اور تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ پیارے مصطفیٰ نے کہیں بھی پوری حدیث کی دنیا میں یہ نہیں کہا کہ سفر پہ نکلے ہو تو آیت الکرسی لکھ کے گلے میں ڈال لو، آنکھ پہ بنو۔ اللہ کی قسم، پوری کائنات میں کوئی مولوی یہ آیت الکرسی لکھ کے گلے میں ڈالنے کی دلیل نہیں لا سکتا، مگر میرے مصطفیٰ نے پڑھنے کے بارے میں کیا کہا؟ دلیل میں دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا سفر پہ نکل رہے ہو تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو، منزل پہ پہنچنے تک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ اور اب سنو آگے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار پڑھو گے تو فرشتہ حفاظت کرے گا، اور اگر کوئی مومن سفر کے آغاز میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو فرشتہ حفاظت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی منزل پہ پہنچنے تک حفاظت۔ میرے دوستو، اللہ کا واسطہ آپ تلاوت پہ توجہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تمہارا مرحوم اگر مر جائے تو اس کی خبر میں سورہ مزمل لے کے جا کے رکھو، نہیں کہا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ مرحوم کے قبر پر کھڑے ہو کر ایک بار سورہ مزمل پڑھ دو، اللہ اس قبر کو اور قبر والے کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ تلاوت کا حکم دیا گیا، تلاوت کا حکم دیا، لگے ہاتھوں بول دیا، برا مانے گیا۔ اب پھر بھی اس کے باوجود آپ تعویذ لینا چاہتے تو آپ کی مرضی، تلاوت فری کی ہے، تعویذ پیسے کی ہے۔ تلاوت ذرا بولو نا جی بھائی، اپنا عقیدہ ہے بھائی، سمجھ میں آئے تو لو، نہیں سمجھ میں آئے تو نو پرابلم، دو، کل پھر دوسری جگہ جا رہے ہیں وہاں دے دیں گے۔ تلاوت، تعویذ، سبحان اللہ۔ اور سامنے والا بھی دیکھ کے تعویذ دیتا، اب تک تعویذ کا ریٹ بھی فکس نہیں ہوا، گراہک کو دیکھ کے اس کے حساب سے دیتا۔ غریب آدمی آیا تو 11 میں ہے، عارف بھائی بابو صاحب کے جیسا آیا تو 11,000 میں ہے وہ تعویذ۔ سبحان اللہ، سامنے والے کو دیکھ کے بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے میرے بھائی۔ اب آؤ پیارے دوستو، یہ میٹر اپنا نہیں ہے لیکن بتا دیا کیونکہ ہمارا ایمان اب اللہ رسول سے، قرآن سے، تلاوت سے کمزور ہو گیا۔ ہم خالی چراغوں میں، کانٹیوں میں، لیمبوں میں، ناریلوں میں، کلیجے میں، گردے میں اس میں اٹکے ہیں۔ بھائی لوگاں تو کلیجیاں بھی منگا کے علاج کر رہے ہیں بھائی، کلیجی کے 11 ٹکڑے لوگ، ہیلو گمت، ارے بولا کھانے کو نہیں، اب تو علاج کہاں کر رہا رہے بولا، نہیں مرچی پہ علاج ہو رہا، بلاوے پہ علاج ہو رہا ہے، ہیلو گمت۔
عجیب و غریب مسائل ہے بھئی، کیا لے کے چلے جا رہے امت کو. اب تو نئے لوگ آ گئے مارکیٹ کے اندر. پہلے تو بھی کیا کرتے تھے بیچارے بڑے لوگ بیٹھ کے پورا مریض کو دیکھتے اس کے حساب سے تعویذ لکھتے تھے. اب زیراکس کرا کے رکھ دے رہے، ہاتھ سے نکال کے دے رہے، چل پیسے لا، چل، قصہ ختم. ایک بہت بڑے مولانا ملے میرے کو، یہی گجرات میں ملے، مگر گجرات کے نہیں تھے انہوں، یو پی کے تھے. بہت بڑے مولانا، یہ کھمباد آیا تھا میں بیان کرنے، وہاں آئے تھے انہوں کی، او گلے ملے کر چمہ چٹی سب ہوئی. پھر اس کے بعد بولے کہ نقشبندی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضرت بہت دعا آپ کی. بات چیت ہوئی آدھا گھنٹہ. اس نے حضرت آپ کا کوئی کارڈ ہے تو دیجئے، میں کبھی آپ کو زحمت دیا کروں گا، فون کروں گا. جی اچھی بات ہے. جیب میں سے کارڈ نکال کے دیے. ایک طرف حضرت کی فوٹو اور نام لکھا ہوا ہے، دوسری طرف تعویذ اتری ہوئی ہے. لوگم اب تو تعویذ بھی الحمدللہ پرنٹڈ ہو گئی ہے. کون سا بھی مرض رہو حضرت کا وزٹنگ کارڈ رکھ لو، مرض ختم. لوگ امت شیطان تعویذ بعد میں دیکھتا، حضرت کا نام پہلے دیکھتا. نیانا حضرت کے پاس تعویذ ہے. بہرحال عجیب و غریب سسٹم ہے یہ سب. کئی کو ورا بولو، لاسٹ فائنل بات بولو. آپ کے جیسے بولے مسلمان جب لوٹنے کو تیار ہے تو میرے جیسے ہوشیار لوگ لوٹنے کو تیار ہے. ہاں ہمارا تعلق اللہ سے کمزور، نبی سے کمزور، رسول سے کمزور. نعرہ حیدری تو ہم لگا رہے، لیکن ایک بار مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک جنگل کی طرف جا رہے. ایسا جنگل تھا، صحابہ کرام اس کی ویرانی اور اس کی دہشت کو، جنگل کی جو دہشت بیٹھی ہوئی تھی اس دہشت کو دیکھتے ہوئے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہا، علی ہم نے اس بیابان اور اس جنگل میں لوگوں کو جاتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا. علی اللہ کا واسطہ آپ اس میں مت جائیے، علی اللہ کا واسطہ اس میں مت جائیے. مولا کائنات مسکراتے ہوئے صحابہ کی طرف پلٹے، پلٹ کر کہنے لگے، صحابیوں اللہ کی قسم اگر اللہ نے علی کی موت اس جنگل میں لکھی ہے تو علی کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر علی کی حیات لکھی ہے تو وہ جنگل میں کوئی علی کو ختم کر. یہ ہے دیکھو توکلت علی اللہ، یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کا ایمان، یہ ہے مومن کی پہچان. مومن کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے، محبوبان خدا کو وسیلہ بناتا ہے. مومنوں اللہ کے واسطے اللہ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ. آؤ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، نکاح میں آئی، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس 40,000 اشرفی تھے. کتنے اشرفی؟ ذرا زور سے بولیے. 40,000 اشرفیہ تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائی تو جب پہلی بار حضور سے روبرو ہوئی تو انہوں نے حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھ جیسی خاتون کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، بطور نظر میں آپ کو یہ 40,000 اشرفیہ پیش کرتی ہوں، نذرانہ دیتی ہوں. سبحان اللہ، نذرانہ دیتی ہوں. سبحان اللہ، نذرانہ دیتی ہوں. تو ہمارے پاس نظر دینا اس وقت سے ہے جب ابھی مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. نظر دینا چاہیے، نظر دینا چاہیے. عوام کا کام ہے خواص کو نظر دے، اور خواص کا کام کیا ہے ذرا یہ دیکھیے. اب رسول اللہ کو نظر پیش کی گئی، رسول اللہ کو نظر پیش کی گئی تو رحمت للعالمین نے کہا، خدیجہ یہ نظر کس لیے دے رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے دے رہی ہوں، میرے مہتاب، میرے سرتاج، میرے داتا کو خوش کرنے دے رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا نبی خوش ہو جائے تو سنو خدیجہ، اس کو غریبوں میں خیرات کر دو، تمہارا نبی خوش ہو جائے. میں
خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تم مجھے خوش کرنا چاہتی ہو، میں خوش ہو جاؤں گا، اسے غریبوں میں خیرات کر دو۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صبح اٹھی تو سب سے پہلا کام حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ اشرفیوں کی تھیلی لی، مکے کی گلیوں میں گھومنے لگی، گھوم گھوم کر غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ اشرفیاں دینے لگی، اشرفیاں دینے لگی، اشرفیاں دینے لگی، یہاں تک کہ جب گھر واپس آئی تھیلی میں ایک اشرفی بھی باقی نہیں تھی۔ 40,000 اشرفیاں رضائے مصطفیٰ کے لیے غریبوں میں تقسیم فرما دی ہے، رضائے مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے 40,000 اشرفیاں خرچ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ ذرا سوچو مسلمانوں، کیا جذبہ لے کر آ رہی ہے محبت رسول کا، کیا خالد السلام کی دیوانگی دل میں لے کر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بھی بولے تو بیگم کو بولے دیکھو بیگم یہ دے دینا، بولے تو بھی 1000 روپے دیے تو بیگم 500 دے کے 500 رکھ لیتے۔ ہمارے شوہر بہت جذباتی ہے، نہیں بولتے جذباتی ہے، بولتے نہیں ہمارے عورتیں کیسے کیسے باتاں کرتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کی رضا کے لیے 40,000 اشرفیہ، معمولی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب لوگوں کے گھروں میں 4 دن تک کھانا نہیں پکتا تھا، اس زمانے میں 40,000 اشرفیاں خیرات کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات تھی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ پاک خاتون ہے، سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو چکی اس کے بعد کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر نکلتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اب بہت خوش ہو جاتے ہیں، اب فخر محسوس کرتے ہیں خدیجہ پر۔ یا رسول اللہ، کیا خدیجۃ الکبریٰ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، 40 سال کی عمر کی تھی جب آپ کے نکاح میں آئی تھی، بوڑھی خاتون، اور یا رسول اللہ ہم تو بچیاں ہیں، کیا آپ کو ہم سے زیادہ خدیجۃ الکبریٰ پر خوشی آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ جملہ سنا تو حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ لال ہو گیا۔ حضور نے اپنے چہرے پر جلال کا اظہار کرتے ہوئے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ سنو، تم میرے نکاح میں اس وقت آئی ہو جب تم میرے خوشیوں کے دن دیکھ رہی ہو۔ خدیجہ میرے نکاح میں اس وقت آئی ہے جب وہ میرے تکلیف کے دن تھے، جب میرے اوپر مصائب و آلام ٹوٹے جا رہے تھے، جب میرے لیے ایک ایک قدم چلنا مشکل کر دیا گیا تھا، میرا جینا مشکل کر دیا گیا تھا، زمین والوں نے میرے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ اور سنو عائشہ، اس وقت میں ادھر پلٹتا تو کوئی میرا چاہنے والا نہیں تھا، ادھر پلٹتا تو کوئی چاہنے والا نہیں تھا، ادھر جانا چاہتا تو کوئی چاہنے والا نہ تھا سوائے میری خدیجہ الکبریٰ کے۔ جب جب میں اس کی طرف پلٹتا وہ مجھے صرف اپنی محبت سے دیکھا کرتی تھی، اور ان کے اس دیکھنے سے مجھے راحت ملا کرتی تھی۔ اللہ عائشہ، تم اس وقت مل رہی ہو جب میرے چاروں طرف صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، ہر طرف ہمارے گیت گائے جا رہے ہیں، ہماری عظمتوں کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سنو عائشہ، خدیجہ میری اس وقت کی ساتھی ہے جب میں غار ہیرا میں جا کے بیٹھتا تھا تو وہ دن میں 2 مرتبہ میرے لیے زمین سے غار ہیرا میں توشے لے کر پہنچا کرتی۔ اللہ کیا ہے غار ہیرا؟ معلوم ہے کتنی اوپر ہے؟ اچھا ایک بات پوچھ لیں گے لگے ہاتھوں، ایمانداری سے بتا دینا، کون کون حضرات حج کر لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے، سبحان اللہ۔ آئیلے بھاؤ نگر میں حاجی صاحب کتنے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں حاجی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنے بڑے کروڑ پتیوں میں 7 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چھوڑ دیجیے۔ دیکھو، ارے نہیں کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں، کروڑ پتیاں ہیں پورے۔ ابھی ہم آتے دیکھیں عالیشان بلڈنگاں، بہترین فلیٹس، بہترین گاڑیاں، میرے کو تو بھاؤ نگر احمد نگر سے زیادہ زبردست شہر دکھا۔
بڑے بڑے روڈ، ابھی وہ چورستے پہ ٹرننگ لیا تو بولا اتنا بڑا چورستہ تو حیدرآباد میں بھی نہیں ہے بھائی. ایسی زبردست ڈیولپڈ سٹی ہے ماشاءاللہ بھاؤ نگر، پھر اس کے اندر اتنے بہترین لوگ ماشاءاللہ. دیکھیے بھائی میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مسئلہ ہے دین کا، میری طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لیجئے. بعض باتیں کڑوی ہوتی، خالی مٹھی ٹانک کا پلائے تو بخار ختم نہیں ہوتا، کڑوی ٹانک بھی پلانا پڑتا تھا. برا نہ کمانو. دیکھو ہمارے پاس 40 لاکھ کا مکان ہے، 15 لاکھ کی کار ہے، چھوٹی ماروتی کی باتیں کر رہا ہوں، بی ایم ڈبلیو کے نہیں. 15 لاکھ کی کار ہے ہمارے پاس، 2 لاکھ روپے کے بلیٹس گاڑیاں ہیں ہمارے پاس. دکان میں 40 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ کا سامان پڑا ہوا ہے، مگر 3 لاکھ کا حج نہیں ہے. 3 لاکھ کا حج ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کروڑ پتیاں بن گئے، لکھ پتیاں بن گئے. ہماری بچی کی شادی میں ہم لوگ 25 لاکھ روپے خرچہ کرے، 25 لاکھ میں سے 3 لاکھ نکل کے بچی کو حج نہیں کرائے. بچے کی ولیمے میں ہم لوگ 40 لاکھ خرچہ کرے، 40 لاکھ بیٹے کے جو ہے شادی میں خالی فنکشن ہال کے اوپر جو ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہم. نہیں ایسے لوگوں کو یاد کر کے دعوتاں دے کے بلاتے، آؤ بھائی آؤ آؤ بھائی آؤ آؤ بھائی آؤ. کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ 1000. ویری گڈ. 1000 آدمی میں سے اگر 100 آدمی کو کم کر دیتا تو بیٹے کا حج ہو جاتا تھا. ہم لوگ دعوتاں کریں گے، گھراں بنائیں گے، بلڈنگاں بنائیں گے، شادیاں کریں گے، دعوتاں کریں گے، گاڑیاں خریدیں گے، وہاں کریں گے وہاں کریں گے وہاں کریں گے، بیٹھ کے پھریں گے، لے سلوڈا ماریں گے، مگر حج نہیں کریں گے. جبکہ جس دن ہمارے پاس دولت آ گئی اس دن ہمارے اوپر بنگلہ فرض نہیں ہوا، کار فرض نہیں ہوئی، شادی فرض نہیں ہوئی، مگر اللہ کی قسم حج فرض ہو گیا. دولت آ گئی حج فرض ہو گیا. دولت مند ہو گئے، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جتنا حج کو جانے اور آنے کے لیے لگتا ہے، اور اتنا پیسہ آ گیا کہ جا کے آنے تک گھر والوں کے کھانے کا پیسہ ہے، اخراجات کا پیسہ ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. ایک صاحب پوچھے مولانا میں کرائے کے گھر میں ہوں مگر میرے پاس 10 لاکھ روپے، حج فرض ہے؟ میں بولا تیرے اوپر بھی فرض ہے، تیری بیوی پہ بھی فرض ہے. بولا ذاتی گھر کرائے کا گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہے. سبحان اللہ. ہمارے جامع نظامیہ میں مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، آگے پوچھے حضرت میرے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے، میری بچی کی شادی کے واسطے اٹھا کے رکھا. ہمارے گھر میں بول رہے ہیں حج فرض ہوگا، پیسے رکھے تو حج فرض ہو جاتا، پیسے آ گئے تھے حج فرض ہے، حج کو جاؤ پیچھے پڑے ہوئے. مفتی صاحب کو آگے پوچھے حضرت میں پہلے حج کرنا نہیں پہلے بچی کی شادی کرنا؟ مفتی صاحب بولے اگر حج کے مہینے سے پہلے بچی کی شادی ہو رہی تو بچی کی شادی کر دینا، کیونکہ حج ہر مہینے میں نہیں ہوتا نا. حج کے مہینہ آنے سے پہلے بچی کی شادی فکس ہو رہی تو بچی کی شادی کر دو، لیکن اگر حج کا مہینہ آ رہا اور شادی ابھی مقرر نہیں ہوئی تو پہلے حج کرو. دونوں بول رہے ہیں صاحب میں حج کرا تو پیسے ختم ہو جاتے، بچی کی شادی نہیں کر سکتا ہوں میں، پھر کیا کروں؟ میری بچی کا کیا ہوئیں گا؟ حج کے بعد آئیں گا رشتہ، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آئیں گا، مجھے تو کرنا ہے، کیا کروں؟ مفتی صاحب قبلہ بولے میاں آج رات میں اسرائیل آ کے تمہاری چٹھی اٹھا دیے تو کل کیا کرتے پوچھے. یہ سب اللہ کے ہے، جو کام اللہ کے ہے نا وہ اللہ کو کرنا، بندے نے کرنا. جو قانون تمہارے لیے مقرر ہوا وہ کام تم کرنا. کس کو کھلانا، کس کو پالنا، کس کا کیا کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے، جوان کرنا بھی اس کا کام ہے، شادی کا انتظام کرنا اس کا کام ہے، بلا لینا بھی اس کا کام ہے. دولت آ گئی حج کرنا بندے کا کام ہے، رمضان آ گیا روزے رکھنا بندے کا کام ہے. آگے کا خیال اس معاملے میں کرو جو تمہارے بس کی بات ہے، اس معاملے میں مت کرو جو خدا کے فضل کی. مسائل کو سمجھو مسلمان بھائیو، مسائل کو سمجھو میرے بھائی، اللہ کا واسطہ دین سمجھو میرے بھائی.
دین کے اندر ہلڑ بازی نہیں ہے، دین کے اندر جذبات نہیں ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ یہ نہیں سوچنے لگی کہ 40,000 اشرفی اگر تقسیم ہو جائے تو خدیجہ تو کیا کھائے گی، نبی کو کیا کھلائے گی، نہیں، انہوں نے کہا کھانا کھلانا پالنا تو اللہ کا کام ہے، یہ 40,000 خیرات کر کے مصطفیٰ کو خوش کرنا یہ خدیجہ کا کام ہے۔ رضائے مصطفیٰ کے لیے 40,000 دینار انہوں نے خرچ کر دیا، 40,000 اشرفیوں کو خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ میرے ان دنوں کی ساتھی ہے جب میں بڑی تکلیف میں رہا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائی الغرض میں عرض کر رہا تھا، آپ اگر حج کو جائیں گے، عمرہ کو جائیں گے تو میری خواہش ہے ایک بار، تھوڑی تکلیف ہوں گی ضرور، مگر آپ غار حرا پہ چڑھو، ایک بار غار حرا پہ چلو۔ غار حرا کس کو بولتے معلوم ہوتا؟ وہاں بیٹھ کے یاد کرو خدیجۃ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ حضور کو توشہ لے کر آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے یاد کرو۔ میں جب گیا غار حرا پہ، آپ یقین مانیے بھائی، بس اتنی ڈگری نیچے، بس اتنی ڈگری، 2500 فٹ زمین سے اوپر ہے غار حرا۔ 2500 فٹ بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ 250 منزلہ بلڈنگ، 250 فلور کی بلڈنگ بنائے تو جتنی اوپر ہوتی ہے نا زمین سے، غار حرا اتنی اوپر ہے۔ اور جب رسول اللہ خلوت میں ہوتے، اللہ کے ذکر میں ہوتے، ان دنوں خدیجۃ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ کو تو چلے جایا کرتی تھی، ایسے تکلیفیں اٹھاتی، اور اسی غار حرا میں، سبحان اللہ، اسی غار حرا میں میرے مصطفیٰ پہ قرآن اتر رہا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں، اور یہ 5 کا تعلق مسلمانوں سے بہت پرانا ہے، کیونکہ اس کی نسبت پنجتن سے ہوتی ہے۔ 5 آیتیں پیارے مصطفیٰ پر جب اتری، سبحان اللہ، تو حبیب پاک علیہ السلام کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سینے مصطفیٰ پہ قرآن آیا، اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام۔ وہ بھی کیسا کلام؟ قرآن بیان کر رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم اس کو دیکھ لیتے وہ خشیت الہی سے ریزہ ہو جاتا۔ خشیت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا، کلام الہی کی خشیت کو، کیفیات کو، اس کے جاہ و جلال کو بڑا پہاڑ اپنے سینے پر برداشت۔ اسی لیے اللہ اپنا کلام نہ پہاڑ پہ اتار رہا ہے، نہ دریا پہ اتار رہا ہے، نہ جھاڑ پہ اتار رہا ہے، نہ کعبے پہ اتار رہا ہے، نہ مسجد پہ اتار رہا ہے، کیونکہ کسی میں وہ کلام کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، مگر خدا کی قسم اللہ اپنا یہ کلام اپنے نور محمد الرسول اللہ حبیب پاک کے سینے پر یہ قرآن اترا۔ جب حضور کے سینے پر جبریل پہلی بار قرآن لے کر آئے تو حضور کے جسم اقدس پر پسینہ ظاہر ہوا، کلام الہی کی کیفیت کو، سینے کی بوندیں نور کی مانند چمکنے لگی، پسینہ بوندوں کی طرح نیچے اترنے لگا چہرے اقدس سے۔ حضور کا جسم مبارک شدید گرم ہو گیا، بخار آیا حضور کو۔ حضور غار حرا سے اترے۔ سنو مسلمانوں، اب غار حرا سے اتر کے حضور کہاں جائیں گے؟ ہائے ہائے، نہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی جو ہے خاندان والوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے سنو مسلمانوں، جب میرے مصطفیٰ پر قرآن اترا، حضور سب سے پہلے قرآن لے کر کہیں اور نہ
خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نے خبر دی، خدیجہ مجھ پر اللہ کے کلام کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے قرآن کی آیات سنانے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ، اور سننے والی ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے قرآن زبان مصطفیٰ سے جس ذات اقدس نے سنا، اس ذات والا شاہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ ہائے ہائے، قرآن حضور کی زبان سے سنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ 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 اللہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں کفار و مشرکین کی طرف سے ہوتی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان تمام مشکلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بن کے کھڑی رہی، ہمت بن کے کھڑی رہی۔ کبھی حضور سے کچھ مانگا ہی نہیں، اپنی پوری لائف میں کچھ نہیں مانگا حضور سے، کچھ نہیں مانگا حضور سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سوچتی تھی اگر میں کچھ خواہش بھی کر لوں میرے آقا سے، مجھے یہ کپڑا چاہیے، مجھے یہ زیور چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کہیں میری خواہش میرے آقا کی تکلیفوں میں اضافہ کا سبب نہ بن جائے۔ یہ سوچ کے پوری زندگی خدیجت، اور خدیجۃ الکبریٰ کسی غریب گھر کی خاتون نہیں تھی، خدیجۃ الکبریٰ بہت اس زمانے کے ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے خاندان کی بیٹی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ بڑے گھر سے آئی تھی، مگر رسول اللہ سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ سوچتی تھی مانگوں گی تو کہیں میرے آقا کو لیے وہ تکلیف کا سبب نہ بن جائے، ذہن پہ بار نہ بن جائے، حضور اس کے حصول کے لیے کسی تکلیف کی طرف نہ چلے جائے۔ اللہ اکبر، اتنا خیال کرتی تھی۔ آج کے زمانے کی عورتوں کو صرف دو عورتوں کی سیرت سمجھانا اور پڑھانا، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دوسری ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ سیرتیں اگر پڑھ لی نا آج کی بیٹیاں، دیگر ازواج مطہرات تو بہت شان والی ہیں، عظمت والی ہیں، کم سے کم یہ دونوں کی بھی اگر پڑھ لی نا، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں انقلاب برپا ہو جائیں گا، انقلاب برپا ہو جائیں گا۔ ہمارے گھر کی عورتیں پورے ایک دم شریف ہو جائیں گے۔ ہاں اب آئے تو شوہر کیا لے کے آئی جی؟ نہیں بیگم کچھ بھی نہیں لایا، کئی کو آئے پھر ہاتھ ہلا لیتے ہوئے گھر کو رہنا تھا وہیں۔ ہیلو گمت، شوہر آیا اس کو خوشی نہیں ہے، برگر آیا تو خوشی ہوتی ہے اس کی۔ آپ لوگوں کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ لوگ دل پہ لے لیں گے، میں دوسروں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس برگر ہونا، پیزا ہونا، شوہر آیا تو شادی آئی تو شادیاں آ گئے خاندان میں تو 10-10 ہزار کے ساڑیاں دلانا، نہیں دلا تو شوہر کا مردہ نکال دیتے ہیں۔ عید آئے تو مصیبت، دعوت آئے تو مصیبت، شادیاں آئے تو مصیبت، گھروں میں ہونا ہی ہونا، نہیں تو جھگڑے لفڑے ٹینشن۔ عورت جو ہے خالی شوہر کی کمائی پہ نظر رکھتی، کتنا لا رہا، کیا لا رہا نہیں لا رہا، مہینہ ہو گیا، پہلی ہو گئی، کیا ہوا، کیا ہے، اور لا کے اس کو دے دینا میڈم کو پورے 40,000 روپے، پھر بیچ میں منگنا بھی نہیں، مانگے تو تمہارا مردہ نکلو، چوپ مانگتے رہتے پیسے۔ لوگ بہت بڑے مسئلے ہیں بھائی۔ ارے بھائی، ایک ایک آدمی ایک ایک ایسی سٹوری سناتا، ایسا اندر سے حیبت ہوتی، اماں ہاں یہ حالت اگر ہمارے گھر میں رہی تو اپن تو پھانسی ڈال لے کے مر جانے کی نوبت تھی، پھر بھی نہیں بگڑتا ہے، جی لے رہا بلکہ سے آتا خیال۔ ایسے ایسے کہانیاں ہیں لوگوں کے گھروں، اس کی وجہ بھی ہم ہیں، ہم لوگ کیا کرتے دیکھو، یہ جلسے ہو رہے ہیں پورے، ابھی حضرت خدیجہ الکبریٰ خاتون ہے، ہم لوگ جینٹس کے ذکر بھی ہم لوگ ہی سنتے، خواتین کا ذکر بھی ہم بیویوں کو سناتے کچھ بھی نہیں، بیگموں کچھ بھی۔ آج خدیجۃ الکبریٰ کا جلسہ رکھے تو آج آپ لوگ نہیں آنا تھا، پورے لیڈیز کو بھیجنا تھا یہاں پہ، یعنی تو دن میں لیڈیز کا ایک اجتماع رکھ کے میرے کو جلدی بلانا تھا، میں آج دن میں جمعہ کی نماز کا لیڈیز کو بیان کرتا تھا، شام میں آپ کو کرتا تھا۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں، امہات المومنین کا بھی ہم لوگ ہی سن لیتے، سیدہ پاک کا بھی ہم ہی سنتے، حضرت مریم کا بھی ہمیں کچھ سناؤ، حاجرہ حضرت سارہ کا بھی ہمیں کچھ سناؤ، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہمیں کچھ سناؤ۔
سب ہما کچھ سناؤ، لیڈیز گھر میں ٹی وی دیکھنے دو، ان کو گھر کی کہانی ان کو دیکھنے دو۔ اس کے بعد انہیں ٹی وی پہ دیکھتے جاتی، ساس کو نچاتے جاتی، ٹی وی پہ دیکھتے جاتی، شوہر کو نچاتے جاتی۔ ہاں انہوں نے یہ دکھایا، میں یہ کرتی ہوں۔ ہم لوگ ہماری عورتوں کو سناتے ہی نہیں دین کی بات۔ ہماری بیٹیوں کو برقعے کے احکام کیا ہے نہیں معلوم، ہماری بیٹیوں کو شریعت کے نظام کیا ہے نہیں معلوم، ہماری بیٹیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کیا ہے نہیں معلوم، ہماری بیٹیوں کو اللہ رسول سے تعلق کیسا رکھنا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ان لوگوں۔ ان کو بولتے پردہ کرو، ارے حولے تو سمجھائے اس نے پردہ کس کو بولتے، اس کو ایسا کریں گے انہیں۔ آپ برا مت مانیے، ایسے حالات کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنا ایمان کمزور، اتنا ایمان کمزور، اتنا ایمان کمزور ہوگا، دین کی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں غیروں کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے چلے جاتی ہیں۔ نہ صرف جا رہی ہے، ان سے نکاح بھی کر رہی ہے، ان کی بچوں کی ماں بھی بن رہی ہے، اور پھر ان کا مذہب قبول بھی کر رہی ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں ایسا اکا دکا نہیں، لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان کے اندر یہ جو فیگر ہے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں۔ میرے کو ایک صاحب بولے چپ بیٹھ رہے، بھامٹے بات نہ کرتا تو، خالی جذباتی بات نہ کرتے رہتا۔ تھوڑی دیر انہیں خاموش بیٹھے، مولانا ذرا چلیے نا چائے پی جائیں گے، بولا چل، بولا جا کے گاڑی پہ بیٹھ کے کار میں بیٹھ کے گئے، رجسٹرار آفس کے سامنے کار روکا، مولانا 2 منٹ بولا، چلو کیا آئے گی، بلکہ 2 منٹ اتر کے اوپر لگ گیا تو رجسٹریشن آفس میں ایسا بورڈ لگے ہوا ہے پورا، بورڈ کے اوپر آ کے غیر مسلم بچہ مسلمان بچی، غیر مسلم بچہ مسلمان بچی، غیر مسلم بچہ، ایسی لمبی فہرست لگی ہوئی ہے، ان کا نکاح ان سے ہوا، ان کی کورٹ میرج ہوئی، ان کی رجسٹریشن میرج۔ اللہ معاف کرے صاحب، اس کے اندر سید زادیاں بھی تھی۔ میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا، تو جلوہ دکھایا میرے کو۔ ایک رجسٹریشن آفس میں اتنے ہے مولانا، تو پورے ہندوستان کے رجسٹریشن آفس میں یہی حال ہے فی الوقت۔ ہم بتا رہے نہیں بھائی، ہماری بیٹیوں کو دین کی تعلیم نہیں سکھاتے، دین کی بات نہیں بتاتے۔ بھائی یہ دیکھو، ان کو عالمہ نہیں بنا رہے، حافظہ نہیں بنا رہے، ایک الگ بات ہے، کم سے کم دیندار تو بناؤ، کم سے کم ان کو دین کی نالج تو دو، کم سے کم ان کو پتا تو چلنے دو، مسلمان ہے تو کئی کو ہے۔ مسلمان بولتے کس کو، مومنہ کس کو بولتے، خاتون کس کو بولتے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کے لیے نظام خدا کیا ہے، نظام رسول کیا ہے، تعلیمات قرآن اور حدیث کیا ہے۔ عورتوں کو مسائل تک نہیں معلوم صاحب، ان کے جو مخصوص دن ہے اس کے بھی مسائل عورت کو نہیں معلوم۔ ان کی جو مائیں بنتی ہے، وہ جو دن اس ماں کے اوپر گزرتے ہیں، مسلح نہیں چڑھتی، کب نہیں چڑھنا، کون نہیں چڑھنا، کہیں کو نہیں چڑھنا، کتنے دن نہیں چڑھنا، یہ مسئلہ تک عورتوں کو نہیں معلوم ہے۔ سب اپنے اپنے بھیجوں سے مسئلے بنا لے کے جی رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بغیر پردے کے ایک عورت مرد کے سامنے آئی تو اس کو کیا گناہ ہوتا، مرد آدمی اس کو دیکھ کے خیال کرا، خیال بد آیا تو عورت کو کتنا گناہ ہوتا اس کو معلوم ہی نہیں۔ ہم بتاتے ہی نہیں ہماری بیٹیوں کو۔ انتظامی کمیٹی سے میری خواہش ہے، آج آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام کا جلسہ کریں نا، رمضان سے پہلے یا رمضان میں پھر ایک جلسہ کریے، اس میں صرف خواتین کو بلائیے، صرف خواتین کو بلائیے، بلا کے خواتین کو بتلائیے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اور انشاءاللہ جب وہ سیکھیں گی نا، اللہ کی قسم ہم سے بہترین مسلمان بنے گی، انشاءاللہ ہم سے زیادہ بہترین مسلمان بنیں گی۔ سنیت کا کام مردوں میں اتنی محنت کے بعد اتنا نہیں ہو رہا، تھوڑی سی محنت کے بعد عورتوں میں جتنے بڑے پیمانے پہ کام ہوں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ماں کو، ان کو چوپ نہ کرو، تمہاری اماں کیا سکھائی، تمہارا بابا کیا سکھایا، تمہارا بھائی کیا سکھایا، یہ بھامٹے باتاں، چچورے باتاں نہ کرو۔ آپ کیا سکھائے پہلے وہ پیش کرو۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے آ گئی آپ کے گھر کو، اب آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، اب آپ کا کام ہے، شوہر کا کام ہے اپنی بیٹی سمجھ کے اپنی بہو کو سکھائے، شوہر کا کام ہے اپنی بیوی سمجھ کے اس کو اپنا دین کی بات سکھائے، دیور کا کام ہے، بھائی کا کام ہے کہ اپنے بہن کو بہن سمجھ کے اس کو دین کی بات سکھائے، بتائے ان کو کیا ہو رہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اجی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، ایک دور ایسا تھا کہ خواتین کو عیدگاہوں کو بلایا جاتا تھا،
جب حالات بڑے ٹینشن کے تھے، گھروں میں ان کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، عورتوں کو گھروں کو چھوڑ کے عیدگاہوں کو اگر مرد چلے جاتے تو ان دنوں میں عورتوں کے لیے ظلم و زیادتی کا سبب بنتا تھا، تو رسول اللہ ان دنوں میں عورتوں کو مسجدوں کو بھی بلاتے تھے، عیدگاہوں کو بھی بلاتے تھے۔ وہ ایک پیریڈ تھا، وہ پیریڈ کے بعد، وہ وقت کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا تو حضور نے ان کو مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جب بلایا جاتا تھا تو رسول اللہ نے مرد حضرات کی مجلس پہ خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد حضور عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے، لے جا کر خواتین سے کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ مردوں کی بنسبت دوزخ میں عورتیں بڑی تعداد میں داخل ہو رہی ہیں۔ صحابیات رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ خواتین کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی ناشکری ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہوں، اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوں گی۔ ان کو تمام چیزیں لا کے جو سونا پیناؤ، چاندی پیناؤ، کپڑے پیناؤ، خوشیاں رکھو، اس کیا کرے تم مٹھی کرے ہمارے واسطے، ناشکری ہے۔ ایک ٹائم تم صحیح کھانا نہیں کھلا سکتے ہمارے کو، ناشکری ہے، جبکہ 23 سال سے کھا رہی ہونے۔ عورتوں میں ناشکری ہوتی ہے۔ یہ ناشکری کب ختم ہوتی؟ جب اس کے اندر دین کی نالج آتی تو یہ ناشکری ختم ہوتی۔ جب اس کے اندر قرآن حدیث کی بات نالج آ جاتی، علم آتا تو یہ ناشکری ختم ہوتی۔ تو ایسی مجلس ہے صرف مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی مقرر ہونی چاہیے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم آ رہا ہے 3 رمضان شریف، تو 3 رمضان بھی ہم لوگ آج منا لیتے، جلبیاں پورے ہم لوگ، دودھ پیڑے ہم لوگ، شربتاں ہم لوگ، بریانیاں بھی ہم لوگ۔ لیکن انشاءاللہ اب یہاں سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں جو بھی خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں اور اضافہ کر کے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی ہم دین کی بات سنائیں گے انشاءاللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو پیارے دوستو، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر قرآن نازل، حضرت رسول اللہ کے سینے پر قرآن اترا، حضور آئے سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو سنائے، سبحان اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنائے۔ اب یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، حضور سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو کئی کو سنائے؟ سبحان اللہ، کسی اور کو بھی سنا سکتے تھے، کسی اور کو سنا سکتے تھے، کعبے میں کھڑے ہو کے پورے مرد حضرات کو جمع کر کے اے مردو، اے عرب والو آؤ، اے کعبے والو، اے قریش والو آؤ، مجھ پر میرے رب نے قرآن اتارا، لو میں تم کو قرآن سنا سکتے تھے۔ لیکن اللہ کی قسم آمنہ کے لال نے سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سنایا، کیونکہ حضور جانتے ہیں اس قرآن کا تعلق علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ قرآن ایک علم ہے، قرآن ایک علم ہے۔ ہم لوگ کیا کرے، قرآن کو خالی بیمار پڑے تو پڑھنا، بی پی بڑھ گیا تو پڑھنا، وظیفوں کی طرح بنا لیا، قرآن کی آیات وظیفہ بنا لیا ہم لوگ۔ نہیں، کئی لوگ آگے میرے کو بولتے حضرت میرے کو یہ پریشانی وظیفہ دو، یہ پریشانی وظیفہ دو، یہ پریشانی وظیفہ دو۔ پورے وظیفے ہم لوگ قرآن سے نکالے، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، لیکن ہم قرآن کو علم کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ لیکن جنہوں نے علم کی نیت سے پڑھا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے سارے علوم علم قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن وہ علم ہے۔ رسول اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس لیے سنایا تاکہ حضور چاہتے تھے یہ قرآن علم ہے، علم کی ضرورت ایک مرد کو جتنی ہے اتنی عورت کو بھی ہے، اسی لیے حضور نے حضرت خدیجہ کو سنایا تاکہ دنیا کو پیغام دیا، دنیا والو میں خدیجہ کو علم دے رہا ہوں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو علم دیا، اپنے گھر کی عورتوں کو علم والی بناؤ۔ پہلے کی مائیں، پہلے کی بیٹیاں، پہلے کی بیویاں کھانا بناتی تھی تو نعت پاک پڑھتے پڑھتے کھانا بناتی تھی، قصیدہ بردہ پڑھتے پڑھتے کھانا بناتی تھی، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کھانا بناتی تھی۔ آج کل کی بیٹیاں کانوں میں جو ہے ہیڈ فونز لگائی، گانے سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے، فلمیں یوں رکھ لیے سامنے، ادھر کھانا پک رہا ہے، ادھر مووی چل رہی ہے، ڈرامے چل رہے ہیں۔
اب کھانا پک رہا ہے، وہ پورے اثرات بنانے والوں کے کھانے میں منتقل، اس کے بعد کھائے انہوں بناتے وقت ناچ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا کے انہیں ناچ رہا، روڈوں پہ آکے اچھے اچھے لوگ ناچ رہے ہیں، مسلمان ایک سے ایک مسلمان روڈوں پہ ناچ رہے ہیں، باجے لگا کے ناچ رہے ہیں، گانے لگا کے ناچ رہے ہیں، پتنگاں پلاتے ہوئے ناچ رہے ہیں، ڈانساں کر رہے ہیں، کئی کو امی ویسی کھلائے سو ہے، ماں پریگننٹ ہے، گندے گندے ناچ گانے دیکھتے ہوئے 9 مہینے گزاری، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، 1 سال بڑی مشکل سے گزر رہا، اس کے بعد انہیں بھی ناچنا شروع کر رہا، ناچ رہا انہیں 1 سال کے بعد ناچنا شروع کر دے رہا، گانا گانا شروع کر دے رہا۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے انداز میں گانے گا رہے ہیں، بڑے بڑے 40 سال کا سنگر ویسے گانے نہیں گا سکتا، کیوں؟ انہیں پیٹ میں تھا جب اس کی اماں وہی سنی سو ہے۔ اب مومن کی ماں کیسی ہوتی ذرا میں یہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کون ہے سرکار؟ سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب تولد ہوئے، 4 سال 4 مہینے کے ہوئے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اب میرا بیٹا 4 سال 4 مہینے کا ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم کا آغاز کرواؤں، قرآن کی تعلیم کا آغاز ہو۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی شہر کے قاضی صاحب جو ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ وہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم کا آغاز کریں۔ تو شہر کے جو قاضی صاحب تھے ان کو بلایا گیا، حضرت حمید الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا، حضرت تشریف لائے، مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ تشریف لائے، لا کے آپ نے بچے کے سامنے بیٹھے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی سامنے بیٹھے ہیں، 4 سال 4 مہینے کے، آپ نے کہا بیٹے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر استاد محترم نے پڑھا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے پڑھا، جو 4 سال 4 مہینے کے ہیں، سرکار خطب پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اب خطب پاک پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، استاذ بولے بیٹے میں پہلا پارہ پڑھا اور آپ 15 پڑھ رہے ہو، بیٹے میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ جھنجھوڑے بیٹے میں جو پڑھا رہا ہوں، انہوں سمجھ رہے ہیں بچہ ہے لڑکپن میں ہوتا نا بچوں کو امی بولو بولے پپا بولتے ہیں، یہ ویسی چیز سمجھ رہے ہیں حضرت، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ کے بولے میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھو الحمدللہ رب العالمین، حضرت قبلہ پڑھے، سرکار خطب پاک سبحان الذی اسری بعبدہ، حضرت پوچھے بیٹے میں ایک پڑھا رہا ہوں آپ ایک پڑھا رہے ہیں، کیا بات ہے آپ؟ تو سرکار خطب پاک کہنے لگے استاد محترم مجھے آپ وہ پڑھائیے جو میں نے نہیں پڑھا ہے، آپ وہ پارے پڑھا رہے ہیں جو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا۔ بولے استاد محترم میں 14 پاروں کا حافظ ہوں۔ بولے بیٹے آپ کب بنے حافظ؟ آج تو آج آپ کی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، کب حافظ بنے؟ بولے اللہ کی قسم میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھا، ان دنوں میری ماں نے 14 پارے پڑھے، میں ماں سے سنتا تھا یاد کر لیا کرتا تھا۔ ایک بار لگا دیں ذرا نعرہ، اللہ اللہ، یہ باتیں ماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں نا وہ وہی بنتے ہیں جو مائیں ان کو بنانا چاہتی ہیں۔
ہم لوگ جب بچے تھے نہیں چھوٹے تھے تو ہم لوگ دیکھتے تھے جو بالکل نئی نئی شادی ہو کے بہویں گھروں کو آتی تھی، چند دنوں بعد ان کو خوشخبریاں ملتی تھی، تو ان کے گھروں میں ان کے اماں، ان کی ساس، انہوں کیا کرتے تھے، ہیرو کی فوٹو لگاتے تھے۔ آپ کے گجرات میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا، وہاں ہمارے پاس ہوتا تھا جہالت کی وجہ سے، ہیرو کی فوٹو لگاتے تھے۔ تو ہم لوگ بچپن میں پوچھتے تھے یہ ہیرو کی فوٹو کہیں کون ہے؟ منا آنے والا ہے، اماں ہیرو کو دیکھتے رہے گی تو منا بھی خوبصورت ہوگا۔ اللہ اللہ کی لعنت ہو منوں پہ، مننے پیدا کرنے والوں پہ جو ہیرو کو دیکھ کے پیدا کرتے۔ میرے پیارو، مگر اتنا اللہ کی قسم حق ہے، جو دیکھتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے، جو سنتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کا واسطہ ان دنوں میں ماؤں کو قرآن کثرت سے پڑھایا کرو۔ مائیں بننے والی خواتین کو ان حمل کے دنوں میں کثرت سے ذکر رسول سنایا کرو، کثرت سے ان کو ان سے خیر کی نیکی کی بات کروایا کرو، کیونکہ آنے والا ماں باپ سے جو سنتا ہے وہی بن کے دنیا میں تشریف لاتا ہے، وہی بن کے دنیا میں آتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قرآن سنایا۔ قرآن، خدیجہ تم اگر علم والی بنو گی تو ہماری نسلیں بھی علم والی بنیں گی۔ اور میں تم کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہر شوہر اپنی بیوی کے حقوق، تمام ازدواجی حقوق ادا کر لے اور سمجھ جائے کہ جس طرح کھانا کھلانا بیوی کو ضروری ہے، کپڑے پہنانا بیوی کو ضروری ہے، سونا بنانا بیوی کے لیے جیسا ضروری ہے، خوشیاں دینا جیسا ضروری ہے، اس کے حقوق ادا کرنا جیسے ضروری ہے، اپنی بیوی کو علم سکھانا بھی ویسے ہی ضروری ہے، ویسے ہی ضروری ہے۔ پہلے تو انتخاب علم والی عورت کا ہونا چاہیے شادی کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے علم والی خاتون نہیں مل رہی ہے تو نکاح ہو کے آنے کے بعد اس کو علم دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے، عورتوں کو خالی گرائنڈراں پیسنے میں، برتناں دھونے میں، کپڑے دھونے میں، پوچھے مارنے میں، جھاڑوں میں پوری کام والی بنا کے رکھ دیتے اس کو۔ اس کے بعد 50 وقت ہاتھ میں ایک فون دیتے، اماں سے بات کرو، 4 گھنٹے امی ہمارے گھر میں ایسا ہوا، امی ساس ایسا کرے، سسرا بڈھا ویسا کرا، وہ دیور بدماش ایسا کرا۔ یہ شوہر تو بے وقوف ہے۔ امی فون پہ یہ چلتا، ٹی وی پہ وہ چلتا، وہ کیا کیا چلتا وہ تو آپ لوگ بھی گواہ ہے۔ علم نہیں چلتا۔ 40 سال کی ہو گئی ہماری بیٹیاں، آج تک تجوید نہیں آ رہی۔ 40 سال کی ہو گئی ہماری بیٹیاں، آج تک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ قرآن اترا مصطفیٰ پر، جس ذات نے سب سے پہلے زبان مصطفیٰ سے قرآن سنا، اس ذات کا تعلق خواتین سے ہے، خاتون ہے، اور ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ ایک ماں ہے، ماں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں گے، دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ گھر کے باہر نہیں بھیج سکتے نا تو نو پرابلم، آن لائن ٹیوشنز بھی بہت مل رہے ہیں آج کل، بہت مل رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ خالی فلمیں، گانے نہیں چنیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی ہے یوٹیوب پہ، مگر وہ سرچ کرے تو ملتا، وہ سرچ کرتے نہیں انہیں ملتا نہیں، یہ الگ مصیبت۔ سرچ کریے، قرآن سیکھ سکتے ہیں، عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، فقہی مسائل سیکھ سکتے ہیں، دین کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں۔ بس اس کے اندر اتنا سلیکشن کر لینا کہ دین کی تعلیم صرف سنی سے لینا، بازو والے سے نہیں لینا۔ کہیں جذبات میں آگے جا کے اہل حدیثوں کا سیکھ لیں گے، وہ الگ مصیبت۔ دین کو سمجھو مسلمان۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جان قربان، ہمارے حضور کی سب سے چہیتی زوجہ، حضور کی اتنی عزیز ساتھی، اتنی عزیز ساتھی، اتنی عزیز ساتھی۔ رسول اللہ پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضور کو محاصرے میں رکھا گیا، محاصرے میں رکھا گیا۔ حضور کو ایک علاقے کے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ایک علاقے میں حضور کو، میں یہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، قید کر دیا گیا، نعوذ باللہ، محاصرہ کر دیا تھا کفار۔ حضور کو اس علاقے کے باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے، نہ کاروبار کے لیے، نہ تجارت کے لیے۔ ان دنوں میں حضور کے ساتھ کون تھی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیسا وقت تھا وہ؟
اس وقت روایات میں آتا ہے صحابہ کرام جو اس محاصرے میں حضور کے ساتھ تھے کچے پتے کھاتے تھے، کچے پتے۔ ان کچے پتے کھانے والوں میں ذات اقدس کا نام خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے۔ حضور کی خاطر، حضور کی محبت میں یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ حضور کی سب سے عزیز ترین خاتون کی زوجہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ 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 اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھتے تھے مصیبت کے وقت، ادھر سے کفار ستا رہے ہیں، مشرکین ستا رہے ہیں، پہاڑ توڑ رہے ہیں، اذیتیں توڑ رہے ہیں، رسول اللہ پلٹ کے جب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ لیتے تو حضور فرماتے اللہ کی قسم ان کی تکلیفوں کا سارا جب مجھ پر اثر ہوتا تھا، تکلیفوں سے میرا دل ایک دم جو ہے تکلیف دہ ہو جاتا تھا، اس وقت میں خدیجہ کو دیکھ لیتا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی تھی، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی تھی۔ اتنا چاہتی تھی رسول اللہ، اتنا خیال کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اتنا خیال کرتی۔ میرے پیارے بھائیوں، الغرض حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک عظیم خاتون ہے، اسلام کی ایک بہت بڑا پلر، بہت بڑے ستون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ دیکھو چاروں طرف پلر ہوتے ہیں، ایک پلر بیچ میں ہوتا ہے، وہ بہت بوجھ لیتا ہے اپنے اوپر، وہ پلر کو موٹا تازہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر لوڈ زیادہ پڑتا ہے۔ تو اسلام کے بیچ کے پلر کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بہت زیادہ حضور پاک علیہ السلام کا ساتھ دینا، حضور کے ساتھ رہنا، حضور کی ہر وقت حضور کے علاوہ دوسری کوئی بات یاد نہیں تھی۔ اب پیارے دوستو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، خواتین میں سب سے زیادہ قربانیاں جس خاتون نے دی حضور کے لیے، اس خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ مردوں میں جس نے سب سے زیادہ ساتھ دیا مصیبت کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں، تکلیفوں کے دنوں میں، جس نے حضور کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، کفر اور رسول اللہ کے بیچ میں ڈھال بن کے کھڑے رہے، اس ذات کا نام ابو طالب ہے۔ کون ہے بولیے؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ کا کیا خیال ہے، ابو طالب مومن ہے یا کافر ہے؟ مجھ سے پوچھا مومن ہے یا کافر ہے؟ میں بولا مومن ہے کافر ہے فیصلہ تو کر، ابو طالب عاشق رسول ہے فیصلہ یہ میں کرتا ہوں۔ مومن ہے کافر ہے وہ تو کر لے بھائی، وہ تو کر لے، مومن ہے تو بول لے، کافر ہے تو بول لے، تیری مرضی، مگر ایک عاشق رسول ہے، اللہ کی قسم یہ بات تو حق ہے، کفر کے اور حبیب خدا کے بیچ میں جو ڈھال بن کے کھڑا ہوا اس ڈھال کا نام ابو طالب ہے، اس ڈھال کا نام ابو طالب، حضور کا سب سے پہلے ثنا خاں کا نام ابو طالب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کفر پر تلوار اٹھانے والی ذات کا نام ابو طالب ہے۔ اب کافر ہے مسلمان ہے وہ تو ڈیسائیڈ کر لے، مرے بعد تو جواب دے لے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں وہ عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے، عاشق رسول ہونے کے لیے مومن ہونا بھی شرط نہیں ہے، کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، حضور سے عشق تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، بس جانوروں کا عشق ہوا ہے تو مومن نہیں، ایک انسان کو ہونا کیا بڑی۔ تو الغرض میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اذیت کے دنوں میں، تکلیفوں کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے، ساتھ نہیں چھوڑے حضور، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض میں بہت مبارکباد دیتا ہوں انتظامی کمیٹی مسجد ہذا کو، جنہوں نے آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام کا جلسہ کر کے اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لیا اور تقریر کروا کے میری مغفرت کا سامان جمع کرا دیا۔ مجھے یہ عنوان پہ تقریر کرنا ہے معلوم بھی نہیں تھا، آدھا گجرات پار کر کے بالکل یہ آپ کے بھاؤ نگر کے قریب آیا تو پیر باپو صاحب کا فون آیا، بولے مولانا صاحب آج کیا ہے عنوان معلوم؟ بولا نہیں معلوم، اپنے کو تقریر کرنا اتنا معلوم؟ بولے آج عنوان ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔
مولا الحمدللہ، یہ تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو جائیں گی کہ ان کی امی جان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج حسنین کریمین خوش ہو جائیں گے کہ نانی جان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج رسول اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے غلام میری خدیجہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ آج اللہ بھی خوش ہو جائے گا، کائنات نے جس خاتون کو سب سے پہلے میں نے مصطفیٰ کے قریب کیا، آج اس پیاری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، قربان جاؤ دوستو۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، ایک اچھا مسئلہ ہے، سنا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ ایک صاحب نے پوچھا، حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا، رسول اللہ کا ذکر ہوتا، حسنین کریمین کا ذکر ہوتا، خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ بہت کم ہوتا ہے ذکر، بہت کم ہوتا ہے۔ ہم سال بھر میں 200-300 تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس عنوان پہ 1-2 تقریریں ہوتی ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے حضرت علی کا ذکر اکثر ہوتا اور خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا، لیکن دیگر صحابہ اکرام کا ذکر بہت کم ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ سوال کیا کرنے والوں نے، ہر ایک تو اختیار ہے سوچنا، سوال کرنا، اور سوال رسول اللہ فرمائے سوال میرے دین کا آدھا علم ہے اور جواب میں آدھا علم ہے۔ سوال ہی مین چیز ہے، مگر سوال ادب کے دائرے میں ہے۔ تو یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، دیگر ازواج مطہرات کا ذکر بھی بہت کم ہوتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے، حضور کی بیٹی اور حضور کی بیٹی کے شوہر حضرت علی اور ان کے 2 بچے، یہ 5 ایسی ہستیاں ہیں، کائنات کی تمام ہستیوں نے اپنے کو چھپا لیا، ان کو آگے بڑھا دیا، ان کو آگے بڑھا دیا، سب پیچھے چھپ گئے، بولے نہیں، ذکر ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفس رسول ہے، وہ ذات رسول ہے۔ حضور کیا ہے؟ ذات ہے، اور یہ چاروں نفس رسول ہے۔ کہا کہ اب ذکر کثرت سے ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والے لوگ ہیں، قیامت تک باقی رہنے والے، یہ بھی باقی رہیں گے، ان کی نسلیں بھی باقی رہیں گی، ان کا نام بھی باقی رہیں گا، ان کی عظمتیں بھی باقی رہیں گی۔ صحابہ اکرام نے بھی، اب دیکھو آپ کتنے صحابہ، کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ ہیں۔ جب صحابہ سے روایت کردہ حدیث موجود ہے، مگر صحابہ کے مقدس نام آج دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے، سوائے چند علماء اکرام۔ اب علماء اکرام کو بھی وہ صحابہ کے نام معلوم ہے جو حدیث کے راوی ہے، یا پھر جو دیگر مشہور صحابی ہیں۔ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ میں 1.5 لاکھ کے نام تو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ پھر صحابہ تھے، انہوں نے جوانیاں قربان کی، اسلام کے لیے گردنیں کٹوائی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی اہل و اولاد کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو جام شہادت پلایا، پھر بھی اس کے باوجود ان کا نام آج کتابوں میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فنا ہو چکے تھے ذات رسالت میں۔ انہوں نے کہا کہ باقی ہم نہیں رہیں گے، باقی ہمارا نبی رہے گا، نبی کی آل پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دین کی تکمیل کر دی گئی، یہ فنا ہو گئے، رسول اللہ کی ذات میں فنا تھی، یہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا نام ہے، چاہتی تھی کہ بس میرے آقا کا نام، میرے آقا کا نام، اس لیے ان کے نام چھپ گئے۔ ابھی پھر بھی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بعض لوگوں کو نام معلوم ہے، ذکر معلوم ہے۔ 11 ازواج مطہرات میں سے کئی ایسی ازواج، حضرت سودا ہے، لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم، بعض لوگوں کو نام بولنا بھی نہیں آتا۔ رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین نے نام چھپ گیا، حضرت ام سلمہ نام چھپ گیا، بہت کم لوگ واقف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ذات رسالت میں ایسے فنا تھے، کہتے تھے جو نام ہمارا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ بھی ہمارے نبی کے نام کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے آقا کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ فنا ہو گئے، فنا ہو گئے۔ آپ دیکھیے سرکار غریب نواز اکیلے نہیں آئے ہندوستان میں، غریب نواز کے ساتھ قافلہ آیا ہندوستان کا،
قافلہ آیا. امام حسین کربلا میں اکیلے نہیں تھے، 72 لوگ تھے. کہاں ہیں وہ 72 کے نام؟ قربانیاں تو سب نے دی، گردنیں تو سب کٹائے، ہاتھ سب کٹائے، جسم سب کٹائے، جسم پہ زخم سب کے لگے. نام باقی ہے تو حسین کا، حسین کے بچوں کا باقی ہے. پھر انہوں نے کیوں اپنا نام باقی نہیں رکھا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے ہمارا تو بس یہی نام ہے کہ حسین کا نام باقی رہ جائے. وہ فنا تھے ذات رسالت میں، وہ فنا تھے آل نبی میں، وہ فنا تھے فاطمہ، فاطمہ کے بچوں میں، فاطمہ کے شوہر. اسی لیے ان کے نام باقی رہ گئے. سب نے ان کو باقی رکھ دیا اور سب گم ہو گئے. غریب نواز کے ساتھ سب آئے، سب کسی کا نام نہیں ہے تاریخ میں آج، صرف غریب نواز باقی ہے. صرف غریب نواز باقی. قافلہ آیا مکے سے، اکیلے نہیں آئے غریب نواز، قافلے کے ساتھ آئے غریب نواز. مسائل کو سمجھیے، ہلڑ بازی نہیں کرنا، جذبات میں نہیں آنا، جذبات میں نہیں آنا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ رسول کی ناراضگی گزرتی. اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا. یہ مقدس ہستیاں، یہ پنجے تن، یہ پنجے تن جو ہے نا، یہ ہماری جان ہے. جان نہ صرف ہماری جان، ہمارے ایمان کی جان ہے. بڑے بڑے صحابہ بھائی، بڑے بڑے میرے بھائی. آج دنیا جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کر رہی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، پھر آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا عرس کیوں نہیں کیا؟ کون ہے حضرت سعد بن ابی وقاص؟ رسول اللہ کہتے تھے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ایسی ذات کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. ایسی ذات کا نام ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی مجلس میں بٹھا کے کہا سعد تو جنتی ہے، دنیا میں جنت کی بشارت دی حضور نے. بڑے بڑے صحابہ ہیں، ایسے نام لینے بیٹھے سینکڑوں صحابہ ہیں. قربانیاں دیے رسول اللہ کے نام پہ، گردناں کٹا دیے، اپنے بچوں کو کٹوا دیے، اپنی بیویوں کو کٹوا دیے. حضور کو نہیں مانتی، بولی حضور کی رسالت پہ شک کری تو خود اپنے ہاتھوں سے چھرے لے کے 70 مرتبہ وار کر کے خود اپنی بیویوں کا قتل کر دیا. بولے میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتی، تو جینے کی حقدار نہیں ہے. بولے بیوی قتل کر دیے بیویوں. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے کفر کی طرف سے ان کے باپ لڑنے آئے حضور سے. بولے میرا باپ ہوں گا مگر میرے نبی سے لڑتا. حضور کے باپ کے بیچ میں گھس کے تلوار سے باپ کے اوپر وار کرنا شروع کرے. باپ بوڑھا تھا، بیٹا جوان تھا. جوان بیٹے کی وار سے تلوار کٹی، باپ کی نیچے گر گئی. موقع پائے تو تلوار اٹھا کے اپنے باپ کو سر پہ مارے تو تلوار چیرتے ہوئے سینے تک آئی. آدھا حصہ ادھر گرا، آدھا حصہ ادھر گرا. حضور حضرت زبیر کو پکڑے، گھوڑے سے کھینچ کے سینے سے لگا کے دور لے کے لے جا کے بولے زبیر تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے باپ پہ تلوار کیوں چلائی؟ تمہارا باپ تھا. حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم حضور آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا باپ تھا تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ میرا باپ تھا، ورنہ میں اس کو باپ کی صورت میں نہیں، دشمن رسول کی صورت میں دیکھا. ایسی قربانیاں دیے صاحب، ان کا عرس نہیں کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ایسے کام مت کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا. صحابہ کرام ہماری جان ہے. جس کو ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا پھر جام شہادت نوش کر لی. اللہ کی قسم وہ صحابی. بولیے اللہ کی قسم وہ، زور سے بولیے وہ. پوری کائنات میں صحابہ کا مقام، عزت، مرتبہ سب ہے، لیکن اہل بیت ذات رسول، نفس رسول ہے، نفس رسول ہے. ان کے اوپر ہم جو ہے کسی کو مسلط کرنے کی کوشش، بولیے، مگر خلفائے راشدین کا اپنا مقام ہے. وہ شیخین کریمین ہیں، ابو بکر ہیں. خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے دی، اللہ کی قسم وہی ترتیب ہمارے پاس افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. وہی ہمارے لیے ایمان کی جان کی. مگر میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ایسے کام مت کرو کہ ہمارے اندر جو ہے نعوذ باللہ ایک نیا ٹائپ کا دین نکلے اور ایک نئے امت فتنوں میں. پہلے ہے سو فتنے بولتے ہیں، نمازیں ہی نہیں پڑھ رہی قوم.
طہارت سے نہیں رہ رہی، روزے نہیں رہ رہی، اس کو لے کے آ کے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے تو نے بولا اماں اب میں اتنا بڑا عالم بن گیا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کروں گا، منہ میں گٹکا ڈال کے امیر معاویہ بن گیا۔ ایسے خطرناک، اس کو طہارت لینا سکھاؤ، اس کو وضو کرنا سکھاؤ، اس کے منہ میں سے پہلے گٹکا گھلا کے اس کو اتر کے کلیہ کرا، حولے اتنے بڑے صحابہ کا، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا نام اس سے لینے لگا رہا۔ چچورے پنے کی حرکتیں ہیں، چچورے پنے کی حرکتیں ہیں۔ پوری کائنات کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ کون ہے، حضرت مولا کائنات کون ہے۔ آپ لوگوں کو دودھ کی شیشی منہ میں دے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو جاؤ مننے سو جاؤ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، منا اٹھ گیا آپ سو جاؤ۔ آپ نہیں بھائی، سبحان اللہ۔ حضور کو معلوم تھا یہ سب اختلافات ہوں گے۔ دیکھو اختلافات اپنی جگہ ہیں، اختلافات ہوں گے، یہ مسائل ہوں گے، جنگ صفین ہوں گی، جنگ جمل ہوں گی، یہ سب حضور جانتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ سب کے باوجود بھی میری اہل بیت کی عظمت میں کمی نہ ہو۔ اس لیے حضور نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ۔ حضور پہلے اعلان کرنا، حضور جانتے تھے ٹینشنوں میں میری امت نہیں پڑنا، علی کا دامن پکڑ کے رہنا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے مولا علی حق پر ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ ہم دونوں کو کمپیئر نہیں کریں گے، ہم ان کے اختلافات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے اختلافات میں آپ میں چلے گئے، جا کے کچھ بھی بے ادبیاں کر دیا۔ اللہ خبر میں یہ پوچھنے والا نہیں ہے اے بھاؤ نگر کے مسلمان بتاؤ علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے؟ آپ کی خبر میں آپ سے مر گئے تو بھی آپ سے سوال ہونے والا نہیں ہے۔ 26 وقت مر کے 26 وقت اٹھے بھی تو آپ کو یہ سوال ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آپ سے جو سوال ہونے والا ہی نہیں ہے، آپ اس میں جا کے اختلافات میں جا کے وہ مسائل میں جا کے اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت میں ہر چیز گوارا ہے مگر بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے۔ بے ادبی اور گستاخی گوارا، اس لیے جب یہ معاملہ آ جائے زبان خاموش، زبان بولیے خاموش، بے ادبی نہیں کرنی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی برخاست، حضرت علی حق پہ ہے، مسئلہ ختم۔ اتنی بات، پوری لڑائی کے بعد کا آخری ججمنٹ ہے، یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیے سو یہ فیصلہ۔ اب یہ فیصلے پہ انہوں اتنے کو تھے، انہوں اتنے کو تھے، انہوں وہاں تھے، انہوں یہاں تھے، یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے، تم اشاری نکو کرو، تمہاں کو ڈیڑھ اشاری کرنے کی تم خاموش بیٹھو۔ میں ایک صاحب پوچھا میاں تم عروس بول کے نیا شروع کرے، اب تک 1400 سال سے کوئی بھی نہیں کرے، کئی کو کر رہا رہے بڑے بھائی بڑے؟ ان کو برا بول رہے لوگ اس لیے میں کر رہا ہوں۔ ارے بے وقوف، ان کو برا پہلی بار نہیں بول رہے لوگ، 1400 سال سے بول رہے۔ 1400 سال سے علماء اکرام ان کے معاملے میں لوگوں خاموش بیٹھائے، بولے خاموش بیٹھ جاؤ، بے ادبی مت کرو، خاموش بیٹھو، بے ادبی مت کرو، صحابی ہے ادب کرو، خاموش خاموش بیٹھائے، ادب کروائے، ان کا احترام کروائے، بولے صحابی رسول ہے، خاموش ہو۔ اختلافات میں مت پڑھو، فتنوں میں مت پڑھو، انتشار میں مت پڑھو، لا کے اہل بیت پہ مسلط مت کرو۔ کریں گے بھائی؟ میں بات بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ صحابی ہے نا بھائی، صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسا بول کے ذکر کرنا ہوگا، بے ادبی نہیں کرنا، خاموش کرنا ہے ذکر، ایسا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے خاموش ہو جانا، بے ادبی نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو گستاخی پسند۔ بس اب آخری بات میں نے جو آیت پڑھی اس کے متعلق عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ ذرا دور سے بولیے، تم سب سے بہترین کیا ہو؟ کنتم خیر امت، تین لفظ ہیں، اس میں کہیں حضور کا ذکر ہے، رسول نبی یا حضور کا نام پاک ہے؟ نہیں ہے۔ کنتم
خیر امتی، کہیں حضور کا نام، نبی کا لفظ بھی، رسول کا لفظ بھی نہیں۔ اخرجت للناس، دو لفظ، اس میں کہیں حضور کا نام پاک ہے، نبی رسول کا لفظ ہے نہیں۔ تأمرون بالمعروف، پھر دو لفظ ہیں، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، اس میں بھی کہیں لفظ محمد نبی رسول نہیں ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس میں بھی دو لفظ ہیں، اس میں بھی کہیں بھی حضور کا نام پاک نبی رسول، تو اس پوری آیت میں کہیں بھی نہ حضور کا نام پاک ہے، نہ لفظ رسول ہے، نہ نبی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ آیت نبی کے تعلق سے نہیں بلکہ امت کے تعلق سے نازل ہو رہی ہے۔ مگر اب آپ سنیے، اللہ کی قسم اس میں ایک ایک لفظ حضور کی عظمت بیان کر رہا ہے، حالانکہ حضور کا نام بھی نہیں ہے، لفظ نبی اور رسول نہیں ہے، مگر ایک ایک لفظ عظمت رسول پر مبنی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن کی آیات میں بعض لوگ سوچتے ہیں جہاں حضور کا نام ہے، جہاں رسول ہے، جہاں نبی ہے، وہیں حضور کا ذکر ہے، حضور کی عظمت ہے سمجھتے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الشیوخ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری، امام موسیٰ علی رضا کی اولاد تھی اس لیے ان کو رضوی کہتے ہیں، امام طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر نازل فرمائی، ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر۔ اب اس میں رسول لفظ اور حضور کے نام پاک تو نہیں ہے، مگر اب دیکھو یہ آیت حضور کی عظمت کیسے بیان کر رہی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ آیت ہماری عظمت کی اتری ہے، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، لیکن ذرا آیات کے لفظ پر غور کریے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، بولو نا بہترین امت، کیا ہو؟ امت، امت ہو، کیا ہو؟ امت، امت، بولو نا امت۔ ہاں دیکھو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لفظ امت کو سمجھیے۔ میں کہہ رہا ہوں پوترا، جب آپ کسی کو پوترا بولیں گے تو نسبت کس کی طرف ہوں گی؟ ارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، تم بہت سمجھدار آدمی ہو یار۔ امت پوترا بولیں گے تو نسبت ہوں گی دادا کی طرف، نواسا بولیں گے تو نسبت ہوں گی، بیٹا بولیں گے تو نسبت ہوں گی، بیوی بولیں گے تو نسبت ہوں گی، اور اللہ کہہ رہا ہے امت۔ واہ 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 سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے امت۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کنتم خیر عباد، تم سب سے بہترین بندے ہو۔ اگر بندے کہتا تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی تھی، مگر اللہ عبادن نہیں کہہ رہا ہے، امتن کہہ رہا ہے، نسبت مصطفیٰ کی طرف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں یہ خیر امت کا تاج پہنا رہا ہوں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، تم خیر امت بنے بلکہ ہوشیاری مت کرو، تمہیں یہ مقام مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، حقیقت میں یہ تمہاری عظمت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اچھا دیکھو ایک بات اور سن لو بھائی، ہم کو خیر امت کا تاج ملا ہے نا کہ ہم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، آیت آئی 1400 سال پہلے، ہم آئے اب 1400 سال بعد، نہیں ہم لوگ نماز میں بھی کمزور، روزے میں کمزور، عبادت میں کمزور، تلاوت میں کمزور، اعمال میں کمزور، ہر ایک میں کمزور ہے ہم لوگ، کمزوری کمزور ہے ہم لوگ، کمزوری کمزور ہے۔ بعض تو اتنے خطرناک ہے پاکٹ مار کے روڈ پہ پڑا ہوا ہے، زنا کر رہا، چوری کر رہا، بدماشی کر رہا، مگر امت تو ہے، کچھ بھی کر رہا ہوں گا امت تو ہے، سبحان اللہ، کچھ بھی کر رہا ہوں گا امت تو
ہے اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امتی، تو پتا کیا چلا ہم کو یہ کنتم خیر امتین کا جو تاج پہنایا گیا عزت کا، یہ نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، ہم تو آئے اب یہ تاج تو کب کی، یہ شرف تو کب کی دے دیا گیا 1400 سال پہلے، پھر کیا مطلب؟ سنو مسلمانوں، یہ جو کنتم خیرہ امتین کی شان روزے کی وجہ سے نہیں ملی، ماہ رمضان کی وجہ سے نہیں ملی، نمازوں اور کعبے کے طواف کی وجہ سے نہیں ملی، تلاوت و عبادت تقوی کی وجہ سے نہیں ملی، اللہ نے یہ جو شرف دیا ہے قسم رب ذوالجلال کی، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تم میرے مصطفیٰ کے امتی ہو گئے۔ اور پھر دیکھو ہم نے پوچھا ہے اللہ ہم ان سے بہتر کیسے ہو گئے جو پچھلے آئے تھے؟ حالانکہ ہم لوگوں کی عمریں کتنی ہے بھائی؟ 60 سال 70 سال۔ اب کوئی آدمی 70 سال جیا تو اس کی نماز کی عمر 55 سال ہی ہے، 15 سال تو جوان ہونے میں نکل گئے پٹھے کو، سبحان اللہ۔ نہیں 15 سال تک نماز فرض ہی تھے نا بھائی، جوان ہونے کے بعد نماز فرض ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا سوچو، غور کرنے والی بات ہے کہ ہماری نماز کی عمر 70 سال جیے تو 55 سال ہے، اور پھر 55 سال میں بھی پٹھا پابندی سے پڑھ رہا ہی نہیں، اس میں بھی بعض تو اتنے خطرناک ہے، جمعے کو پڑھا تو پھر جمعے کچھ پڑھتا۔ کئی لوگ خوش ہو گئے ارے میرے بارے میں مولانا کو کیسا معلوم۔ تو بعض لوگ تو اتنے خطرناک ہے کہ مسجد 150 سال پرانی ہے مگر پٹھا آنے کو تیار نہیں ہے، مارکیٹ میں بیٹھے رہیں گا، منتخہ ماریں گا، کرکٹ دیکھیں گا، فلمہ دیکھیں گا، اس کی طلاق ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، انہیں ویسا کر رہا ہے انہیں ایسا کر رہا ہے، یہ بٹے بازی کے باتاں کریں گا مگر آکے اللہ اکبر نہیں بولیں گا، نماز نہیں پڑھیں گا۔ پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سمجھو، پھر انہیں کنتم خیر امتین کا حقدار کیسے بنا؟ ہم بولے اللہ ہمارے تو 70 سال کی عمر ہے، وہ لوگ پچھلی امتیں 500 سال کی عمریں تھی، کسی امت کی عمر 700 سال تھی، کسی امت کی عمر 300 سال تھی، کسی امت کی عمر 250 سال تھی، کسی امت کی عمر 100 سال 150 سال تھی۔ اے اللہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ جیے، اور ان کے بعد ایسے ایسے عبادت گزار بھی گزرے، پہاڑ پہ چڑھ گئے عبادت کرنے تو 500 سال کے بعد نیچے اترے، 500 سال تسبیحاں پڑھے، نمازاں پڑھے، 500 سال ایسے بھی لوگ گزرے پچھلی امتوں میں، مگر اللہ کہہ رہا ہے تم بہتر ہو، جبکہ ہماری عمریں بھی کم، عبادت بھی کم، تقویٰ بھی کم، ہمارے معاملات بھی کمزور، پھر اے اللہ ان سے بہتر ہم کیسے ہو گئے؟ تو رب نے جواب دیا اس لیے کہ بندو ان کی نسبت کسی اور پیغمبر کی طرف ہے، تم اس لیے بہتر ہو گئے کیونکہ تمہاری نسبت میرے محبوب کی طرف ہے، تم میرے محبوب کے امتی ہو، میرے محبوب کی نسبت سے میں نے تمہیں سم پر فضیلت والا بنا دیا۔ تمام امتوں کا مقام ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی امت کا مقام ایک طرف۔ پہلے اللہ نے عظمت بتائی، شان بتائی، رفعت بتائی، مقام بتایا، مرتبہ بتایا، اب اللہ کہہ رہا ہے جب تم کو یہ فضیلت دے دی، یہ رتبہ دے دیا، تو آؤ اب میں جو کام نبیوں سے لیتا تھا، جس کام کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، کیا کام تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ پیغمبروں کا کام تھا۔ اب اللہ نے کہا میرا نبی تو آخری نبی ہے، اب اس کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو پھر اب یہ نیکی کا کام کرنے کوئی پیغمبر جب نہیں آئے گا تو کون کریں گے؟ کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کی نسبت سے یہ کام تم کرو، نیکی کا کام تم کرو، برائی سے روکنے کا کام تم کرو، کیونکہ میں نے اپنے مصطفیٰ کے صدقے تم کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ اب ہر مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے، یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیکی کی دعوت دینا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی سے روکنا، یہ مسلمان کا حق ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا، برائی سے روکنا ضروری ہے۔ ہمارا جاندار ماریں گا، چھوڑ رہے کل میں چھچورے،
ایسا اگر آپ ڈرتے رہیں گے، ایسا اگر نظر انداز کریں گے تو آپ نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی احسان فراموشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک دعوت دیا کہ بھائی آپ پلیتوں کے پیچھے مت جاؤ، تلاوت کے پیچھے جاؤ۔ حالانکہ بعض لوگوں کو میں دیکھا چہرے کا گھور ایسی ہو گئی جی، طبیعت نہیں ایسا ہوگا جی، مگر آپ کا برا چہرہ دیکھ کے میں اپنے فرائض سے تو بھاگ نہیں سکتا نا، یہ تو میرے کو فریضہ ہے، دعوت دینا ہی دینا ہے، میرے کو یہ دینا ہی دینا ہے۔ کئی لوگ ہیں یہاں میرے بھائیاں داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے، کئی کو کاٹے بول کے میں ان کو پوچھا، ایک جنا بولتا میں کو کارپوریٹ کمپنی میں جاب نہیں دیتے بولے، میاں پھامٹے باتاں نہ کو کر، وقت کا پرائم منسٹر داڑھی رکھا ہوا ہے، تیرے کو کون بولے رہے؟ چچورے پنے کے باتاں ہیں سب، یہ پرائم منسٹر آف انڈیا داڑھی رکھا ہوا ہے، آپ لوگاں تو فخریہ طور پہ داڑھی چھوڑا، پوچھا چال ہٹ، ہندوستان کا پرائم منسٹر داڑھی رکھ سکتا تو میں تو خالی ملازم ہوں، میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ رہے بولے لڑ لینا آپ۔ اصل بات کیا ہے، ہمارے اندر ایک شیطان ہے، شیطان بیٹھا انہیں ہمارے کو خالی بہانے سکھاتے رہتا ہے، ہاں مطلب نہیں ذرا میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں، میں کو ایسا ہو گیا تو میں کو، ارے بے وقوف، تیرے کو رزق لوگاں دینے والے نہیں ہے، تیرا رب دینے والا ہے رزق۔ نہیں دنیا میں جتنے داڑیاں چھوڑے ورنہ بھوکے مر جا رہی، دنیا میں جتنے لوگ سنت رسول کی پابندی کر رہے ان کو لوگاں بچی نہیں دے رہی، ان کی دکان پہ گراہک نہیں آ رہا، ان کا کاروبار نہیں چل رہا۔ امریکہ میں لوگاں، امریکہ میں بڑے بڑے پوسٹوں پہ سنت کے مطابق داڑیاں چھوڑ دیں۔ ہالینڈ گئے ہم بیان کرنے تو ہالینڈ کی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں لوگاں، بڑے بڑے پوسٹوں پہ لوگاں، ہالینڈ کی کنٹری، ہالینڈ کے اندر بڑے بڑے پوسٹوں پہ سنت رسول کے مطابق داڑھی چھوڑے ہوئے، ٹوپی پہنے رہتے، 2 گھٹے بھی رہتے اس میں۔ یہاں ہمارا پٹھا انہیں، اچھا انہیں جو بول رہا ہے انہیں اسی تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000 روپے، 15,000 روپے کے واسطے اتنے نخرے، ناٹکاں، چچورا پنا۔ آپ بولیں گے مولانا سوپ چھوڑ کے داڑھی کے اوپر اچکائی کو، دیکھو یہ داڑھی کیا کرتی معلوم؟ آپ کو 90% گناہوں سے بچا دیتی ہے، 90% گناہوں سے بچاتی۔ داڑھی چھوڑ کے سنت کے مطابق کوئی آدمی جا کے بچی کو چھڑا سمجھا ہے، انہیں بولے تیرا مردہ نکلو، اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کے ایسے کام کر رہا ہے چچورے، چل۔ سبحان اللہ، کئی لوگ خوش ہو گئے، حالانکہ میرے کو ایکسپیرینس نہیں ہے مگر لوگ خوش ہو گئے الحمدللہ۔ داڑھی چھوڑے تو بچی کو نہیں چھوڑ سکتے، داڑھی چھوڑے تو سینما تھیٹر میں جا کے ٹھہر کے فلم کا ٹکٹ بھی نہیں لے سکتے، داڑھی چھوڑ کے روڈ پہ ٹھہر کے لڑ بھی نہیں سکتے، لوگوں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے گالیاں دے رہا ہے تو بولتے لوگ۔ یہ داڑھی بہت چیزوں سے بچاتی۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہم ایسا پیچھے سے لاکے ٹھوک دیے کار کو، وہ سامنے کار والا جس کی ٹھوکائی ہو گئی انہیں اتر گیا، مار دیتا ہوں ادھر کا، انہیں بھی ڈور کھل کے تو اس کو داڑھی دے، ارے کیا چچا سنبھل کے چلانا نہیں بول کے چلے گا۔ داڑھی بہت چیزوں سے بچا لیتی، داڑھی بہت اپن، اب جب ہم داڑھی والے نا، ہمیں کوئی بھی دیکھتا ہی چلیں، ہمیں کو دیکھتے کہ عورت میں پلٹ جاتی، سبحان اللہ، کیونکہ عورتوں کی نظر میں داڑیاں والے مرد ہوتے ہیں۔ بولے آج مارکیٹ میں ایک مرد آگا، نہیں دیکھنا چاہیے اس کی طرف، عورتیں پلٹ جاتے، اچھے عورتیں پلٹ جاتے، داڑھی والا بغیر داڑھی کا دیکھا تو عورت کر دی، ہمیں کو دیکھ، اللہ کا ڈر ہے، شکر ہے پروردگار، چھوڑو میاں بھائی بنا، میاں بھائی بنا۔ اور ایک بات سنو، کفر اور ایمان کے بیچ میں داڑھی فرق ہے۔ مومن ہے نا تم، ہے نا، الحمدللہ بعد میں بولو داڑھی پہلے چھوڑو، تمہارا بال بولنا میں مومن ہوں، تمہاری داڑھی بولنا میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، بہت چیزوں سے ڈالے تھے۔ ایک صاحب کیا کرے، بنڈی پہ ٹھہر کے روڈ پہ چورستے پہ موس کی بنڈی سی لے کے موصل کر رہے، شرم آنا نہیں آتا تمہارے، اتنے بڑے داڑھی رکھ لیں گے روڈ پہ ٹھہر کے کھاتے، جاؤ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ بولے چچا، ارے بولا واہ، اس کو اس کے کپڑے نہیں بچا رہے مگر اس کی داڑھی اس کو روڈ پہ ٹھہر کے کھانے سے بچا لے رہی۔ حضور فرمائے بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، تو ہلکا پن نہیں کر سکتا داڑھی والا، معتبر رہتا وہ،
کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ داڑھی والے دیکھو جا کے کہیں بھی فاحشہ کے اڈے پہ نہیں جا سکتے، زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتے، شراب کے اڈے پہ نہیں جا سکتے، چوری کرنے والوں کے ساتھ بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے، داڑھی چھوڑنے والے لوگ وہ چوروں کے ساتھ کتے کو بیٹھا کر داڑھی بہت چیزوں سے بچا لے گی۔ 90% گناہ داڑھی سے بچ جاتے ہیں، 90%۔ ہم لوگ ابھی کار چلاتے ہیں نا، وہ سیٹرڈے نائٹ میں وغیرہ حیدرآباد میں پولیس بہت ٹھہرتی، روکتے رہتی، گاڑی آ گئی ٹارچ مارتا آنے، ارے گاڑی والا دیکھو چھوڑو، نہیں روکتا، لائسنس نہیں پوچھتا، اس کو معلوم ہے پکا لائسنس ہے اس کا۔ انہیں ڈبل لائسنس والا ہے، دنیا کا لائسنس بھی آخرت کا بھی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ سب جنے کچھ بھی کر سکتے مگر داڑھی والا گناہ نہیں کر سکتا، یہ بات پکی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے آقا کی سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ اب نیکی کی دعوت میں آپ کو دیا، آپ انشاءاللہ سب کو دیتے چلے جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔